اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين یا رب العالمین۔ حضرات گرامی، سورہ انفال اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم اور اس کی رحمت سے آج ہم شروع کرنے لگے ہیں، آغاز ہے اس کا، اور یہ سیرت کے اوپر بہت ہی قیمتی ترین اور بڑی ہی اہم ترین سورت ہے۔ اگر ہم اس سورت کو سیرت کے تناظر کے اندر نہیں پرکھیں گے، نہیں توڑیں گے، نہیں ٹھٹولیں گے اور اس میں نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں نہ صرف یہ کہ سیرت کی میتھڈالوجی سمجھ میں نہیں آئے گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا انسانیت کے اندر، عظیم ترین انقلاب، ہمیں وہ انقلاب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو فقط عقیدت کے تناظر میں رکھ کر جاننے کی کوشش کی ہے۔ ظاہری بات ہے اس کی بہت شدید ضرورت ہے، محبت کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن خالی ہمیں ایز اے عقیدت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائنامک پرسنالٹی کو سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سال کی زندگی کے اندر وہ جو انقلاب برپا کیا، وہ جو میتھڈالوجی تھی، وہ کس طریقے کے ساتھ کن مسائل، کن تکالیف، کن پریشانیوں، کن مشکل دنوں کے ساتھ وہ ایک ایک دن گزار کے آپ 23 سال کے اندر اس مقام کے اوپر اللہ کی رحمت اور کرم سے آپ نے انبیاء اور رسول کے اندر واحد رسول ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ معاشرہ زبانی طور پہ اس کے بارے میں تبلیغ کی، بلکہ بالفعل اس معاشرے کو اس دنیا میں قائم کر کے دکھایا۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ H.G. ویلز نے لکھا ہے اپنی بک کے اندر، جو تاریخ عالم کا ایک بڑا انسانی مورخ مانا جاتا ہے، جو کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے۔ اس نے کہا کہ he was the only Muhammad in the entire history of human mankind who established a society based on the principle۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت واحد شخصیت ہے کہ جس نے ان اصولوں کے اوپر ایک معاشرے کو بالفعل قائم کر کے دکھایا۔ بات و تبلیغ تو بہت لوگوں نے کی اس معاشرے کو، لیکن اس سوسائٹی کو بالفعل کوئی قائم کر کے نہیں دکھا سکتا۔ نبیوں میں اور کوئی بھی نبی اور رسول ایسا نہیں ہے کہ جو وہ معاشرہ قائم کر کے دکھا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو وہ اجتماعیت میسر نہیں ہے، وہ جماعت میسر نہیں آئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت میسر ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم کی بنی اسرائیل، اس نے کیا کہا تھا؟ انا خافنا قائم، تم جا کے لڑو، ہم تو ادھر بیٹھے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے لڑائی جھگڑے کا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جماعت میسر آئی، انہوں نے آپ کے پسینے کی جگہ پر اپنا خون بہایا۔ اور آج ہم جو سورت پڑھنے لگے ہیں اس میں وہ کفر اور اسلام کا جو پہلا بڑا مارکا تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بات چیت کی۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا تاریخی حوالوں کے ساتھ ہمارے ذہنوں کے اندر کچھ مغالطے ہیں، مغالطے تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب یوں کہہ لیں کہ وہ ہمارے ذہن میں ذرا لاش ہو کر پیچھے چلی گئی، ان کا ذکر نہیں کیا گیا، ان کو پہلے ہم تازہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو غزوہ بدر ہے یہ پہلی جنگ تھی اسلام کی، پہلی بڑی جنگ تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ چیز اپنے ذہن میں تازہ کر دیں، تاریخی حقائق سے یہ بات ثابت ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے 8 مہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجی ہیں غزوہ بدر سے پہلے، اور ان 8 میں سے 4 میں آپ خود شریک ہوئے ہیں اور 4 میں آپ نے اپنی جگہ پر کسی اور کو امیر بنا کر، جس طرح ایک کے اندر حضرت ابی حمزہ رضی اللہ عنہ وہ امیر بن گئے، ٹھیک ہے۔ تو 8 ٹوٹل مہمات تھیں۔ یہ مہمیں تھیں کس چیز کی؟ اس پوری کہانی کو سننے کے لیے غور کے ساتھ اب آپ کی توجہ مجھے درکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی مکے کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کا پیغام بلند کیا۔ اس کو اگر ون ورڈ کے اندر کہا جائے تو آپ نے ایک انقلابی نظریہ تھا، نظریہ توحید، آپ نے اس نظریہ توحید کی دعوت دینی شروع کی۔
اس انقلابی نظریے کی دعوت آپ نے سب سے پہلے کہاں اسٹارٹ کی؟ مکے کے اندر اسٹارٹ کی. جب مکے کے اندر آپ نے اس دعوت کو اسٹارٹ کیا تو آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا مکے میں اس دعوت کو؟ ہائے صبح، وہ صبح آگی بربادی والی اس کا ایک نعرہ جو گایا جاتا تھا اس سوسائٹی کے اندر کہ کوہے ایک پہاڑی کے اوپر چڑھتے اور اس کے بعد اپنے کپڑوں کو اتار دیا جاتا اور پھر ایک نعرہ لگایا جاتا کہ ہائے وہ بربادی والی صبح. تو اس دور کے جو مینز اینڈ کمیونیکیشن تھے اس وقت تو لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اس وقت کوئی ریکارڈنگ اویلیبل نہیں تھی. تو جو شخص کو بہت اہم بات کا اعلان کرنے والا ہوتا وہ کیا کرتا؟ وہ اس پہاڑی پہ چڑھتا، اپنے آپ کو کپڑوں سے آزاد کرتا اور آواز لگاتا. مقصد کیا ہوتا؟ ہمارے کان کسی آواز کو جتنی دور سے سماعت کر سکتے ہیں اس سے زیادہ دور سے ہماری نظر کسی چیز کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ستارہ دیکھ لیتے ہیں نا، پہنچ سکتے ہیں ستارے تک؟ نہیں پہنچ سکتے. سورج کو دیکھ لیتے ہیں نا، چاند کو دیکھ لیتے ہیں. نظر ہماری دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. جتنی اس کو ایلیویشن مل رہی ہو تو نظر ہماری دیکھ لیتی ہے. جہاز پہ جا رہے ہوتے ہیں اوپر کتنی 20,000 فٹ کی بلندی پہ جہاز جا رہا ہے تو نیچے زمین اس کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہو، لیکن سن نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینس اینڈ کمیونیکیشن کے لیے اس پہاڑی پہ تو چڑھے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو جو فضول حرکت کرتے تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نعرہ لگایا اور اس کے بعد پھر وہ واقعہ ہمیں تسلیم کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے کوئی لشکر ہے جو پر حملہ ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا بالکل ہم یقین کریں گے کیونکہ آپ صادق اور امین، آپ باتوں کے سچے، آپ امانت دار ہیں. آپ نے ہم نے کبھی آپ کے کردار میں کوئی جھوٹ نہیں دیکھا. آپ نے کہا تو پھر ایمان لاؤ اس چیز کے اوپر کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول. اس کے اوپر پھر ابو لہب نے وہ بکواس کی جو اس کا چچا تھا اور اس نے اس چیز کے لیے بلایا جس کی ذمت کے اندر وہ آیت نازل ہوئی، سورۃ نازل ہوئی تب تک کے بعد ابو لہب نہیں ہوتا. اب ہوا یہ کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تو وہ سوسائٹی جو آپ کو اپنی آنکھوں کا تارا بناتی تھی اس سوسائٹی انہوں نے آپ کے اوپر تانے، تشنیع، استہزائیہ انداز، یہاں تک کہ آپ کی فزیکل پرسیکیوشن تک اسٹارٹ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو گردن کے اوپر اوجھڑی جاتی ہے، آپ کے رستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے ہیں. یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا. اس کے بعد یہاں تک حالات بگڑ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے اگر تمہارے لیے یہ بہت مشکل ہو گیا تو پھر تم ایک کام کرو اور کیا کرو کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر دو. وہ چوائس والی ہجرت تھی، یعنی کہ اپنی مرضی سے کوئی چاہتا تو ہجرت کر لیتا جو وہاں کے حالات میں نہیں رہ سکتا. پھر وہ ہجرت بھی ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ ہوا، کچھ ٹائم گزرا، کچھ عرصہ گزرا تو جب قریش مکہ نے اور مشرکین عرب نے یہ دیکھا کہ اب یہ دعوت زور پکڑتی جا رہی ہے اور زور کس انداز میں پکڑ رہی ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دعوت کو لبک کے قبول کیا تو اس نے اپنے شام کے سلے کے کپڑے چھوڑ دیے. جو ملک شام سے کپڑے سل کے آتے تھے وہ چھوڑ دیے. جس گلی میں سے وہ مکے کی گزرتے تھے اور وہاں پہ 2-2 گھنٹے تک خوشبو آتی تھی وہ بھی تک چھوڑ دیے. جو استبل ہوتا تھا جس گھوڑے پہ صبح بیٹھتے تھے اس گھوڑے پہ شام کو سواری نہیں کرتے تھے، اتنا زبردست استبل تھا وہ استبل چھوڑ دیا اور ٹاٹ کی بوریاں پہن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے ایمان قبول کر لیا. وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہا جاتا تھا کہ ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا تو وہ میاں بالخلف کے اوپر تھوک دیتا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے اوپر ان کو پریشانی اسٹارٹ ہوئی کہ اب تو بڑا معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے، اب معاملہ بگڑتا جا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مظالم کے اندر مزید اضافہ کر دیا. خواب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مالک حکم دیتا کرتا اتارتے، کوئلے جلاؤ، وہ کوئلے جلاتے، لیٹ جاؤ، وہ لیٹ جاتے. جسم کی چربی پگھل کے جس وقت کوئلوں کو ٹھنڈا کرتی تو وہ کوئلے ٹھنڈا ہوتے. حضرت عثمان غنی کو
नाक में घुड़ी लेकर कालीनों के अंदर लपेट के कईयों का चक्कर लगवाया जाता, हजरत बिलाल के साथ यही किया जाता। यही मामला था कम के साथ। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बढ़ाना करके बेटे के सामने और खामिद के सामने शर्मगाह के अंदर नेज़ा और बर्छी मार के उसने उस मुकाम के ऊपर शहीद कर दिया। अबू जहल ने, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 4 सांड ऊंटों के साथ बांध दिया और चारों ऊंटों को बिठकाया इस अंदाज में कि वो सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे, तो जिस्म के चीथड़े जो है वो बोटी बोटी रेशा रेशा जिस्म का आया था। हजरत अम्मार ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, यहाँ तक कि उनके मुंह से कलमा कुफर भी निकल गया, जिसके बाद में अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत भी कर दी। ये सारी जो तकालीफ थी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे, जो ईमान लाने वाले थे, वो इन तकालीफ को बर्दाश्त कर रहे और 10 साल के अरसे में कम 100 के करीब लोग। तो मक्के के अंदर जो शख्स ईमान लाता था, यूं समझ लीजिए कि उसकी आजमाइश का पहाड़ का टेस्ट स्टार्ट हो जाता। जिस शख्स ने मक्के में रहते हुए मुंतखब किया कि अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू, तो उस बंदे के ऊपर आजमाइश की मुसीबतें डाल दी जाती। आज के दौर में यूं समझिए कि कंटेनर को बेल दिया जाता था उसके सर पे। तो मक्के के अंदर मुनाफिकत का सवाल ही पैदा नहीं होता। मक्के के अंदर तो आजमाइश की भट्टियों में से निकल कर कुंदन बन कर निकल कर आते थे। और अभी अब आगे देखेंगे कि सिर्फ ये फिजिकल प्रोसिक्यूशन नहीं थी वहां पे। आप हैरान होंगे जब मैं आपके सामने वो बातें रखूंगा, अगर आपके दिल में पहले से जो ताज़ा हो जाएगी कि कितनी माली कुर्बानियां देके हिजरत की गई। ये वो सारा दौर था जो नबी वसल्लम के साथ में गुजरा। सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कुरैश मक्का को और मुशरिकीन अरब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में, क्या थी कि वो जान की बाजी लेते वक्त सोचते थे कि जान कैसे लेंगे। क्यों? क्योंकि मक्के के अंदर कबायली निजाम था, कबायली जिंदगी। आज जिस तरह हमारे इलाकों के अंदर एक कबायली सिस्टम होता है, एक काफिली कबीला है, या पंजाब में देखते हैं एक बट्टू कबीला है, एक लादी का है, एक मानी का है, तो बरादरी का बड़ा परंपरा होता है। शहरों में तो ये चीजें आपको नहीं मिलती। जब आप गाँव में जाते हैं तो एक बंदे ने चोरी की होती है, पूरा डब्बा थाने आया होता है, तो क्या होता है? बेसिकली बरादरी है, बरादरी के साथ। तो मक्के में कबायली निजाम था बुनियादी तौर पर। उस कबायली निजाम की प्रोटेक्शन थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल थी। किस शक्ल में? जनाब अबू तालिब की शक्ल में। क्योंकि अबू तालिब जो थे वो बनु अब्दुल मुत्तलिब के बेसिकली सरदार, और किसी की जुर्रत नहीं थी कि अबू तालिब की कंसेंट किए बगैर नबी के वसल्लम को फिजिकली कोई उस तरीके के साथ टॉर्चर कर सकता। और एक वाकया पीछे देख चुके थे, जब खाने काबा के पास अबू जहल ने गुस्ताखी की तो हजरत अली हमजा रजी अल्लाह तआला ने चचा थे, तो क्या उन्होंने कहा, क्या बात की? अगर ये बात है तो फिर आज मैं भी साथ हूँ सब उसी गुस्से को अल्लाह ताला ने देखी कैसे दिल बदल दिया। तो ये वो सारी ओवरऑल एक पिक्चर जो है उस टाइम के ऊपर ये थी जो चल रही। अब होता क्या है कि अब इन्होंने देख लिया कि हम फिजिकली भी करके कुछ नहीं कर सके, मेंटली करके भी कोई परेशानी नहीं क्रिएट कर सके। अब ऐसा करती है कि कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी अपनाते, अब मफावत की पॉलिसी अपनाते, अब गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाते, अब कुछ ब्राइब करते। तो फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने ये कहा, 3 ऑप्शंस लेके आए अबू तालिब के पास। और ऑप्शन क्या रखी? नंबर 1, मक्के का बादशाह बना, सरदार बना। नंबर 2, सारे फाइनेंशियल डीलिंग्स मामला जितने भी हैं वो सब के सब आपके हवाले कर देंगे। नंबर 3, जिस खातून से कहेंगे, जिस हसब नसब वाली खूबसूरत, जिस फैमिली से कहेंगे, जिस ट्राइब में कहेंगे, उधर शादी करवा करना क्या है? बस हम कुछ हमारी मान लें, कुछ अपनी मान लें। हमारे मौजूदों को बुरा मत कहें, हमारे मौजूदों के बारे में बात न करें,
قرآن اتر رہا ہے آپ کے دل کے اوپر، اس میں سے کچھ چیزیں نکال دیں اور کچھ چیزیں ہماری کر دیں، ایک سال اپنی مان لیں، ایک سال ہماری منوا لیں. مفاہمت کی پالیسی. مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر پکڑ لڑا دے کسی بلا سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. آپ نے صحیح نے کہا چچا جان اگر یہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر لا کر رکھ دیں اور پھر یہ کہے کہ میں یہ پیغام چھوڑ دوں، میں تب بھی یہ پیغام نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ میری جان اس پیغام کے پہنچانے میں ہنکار ہو جائے گی، یا تو یہ پیغام پہنچ جائے گا یا میں اس راہ کے اندر اللہ کی رحمت میں. جواب یہ جواب دیا ابو طالب نے. جس وقت یہ جواب آگے کو دیا تو وہ مایوس واپس پہنچ. اب ہوتا کیا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک شیب ابی طالب بھی کہہ رہے ہیں، شیب بنی ہاشم بھی کہہ رہے ہیں، تاریخ کے اندر دو مختلف نام آتے ہیں. اس کے اندر محسوس کر دیا جاتا ہے، بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، سوشلی بائیکاٹ ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوارنٹائن کر دیا گیا. آج 3-4 سال پہلے ہوئے نا سارے کوارنٹائن ہو گئے، تو کوارنٹائن کر دیا گیا، ایک گھاٹی میں محسوس کر دیا گیا. اس گھاٹی کے اندر چھوٹے بچے بھی تھے، 2 مہینے کے، 3 مہینے کے، 6 مہینے کے، 2 سال کے. ان بچوں کو ان کی مائیں چمڑا پگھلا کر ابال کے بوائل کر کے اس کا پانی منہ میں ڈال کے پلاتی تھی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سٹانس سے پیچھے نہیں، رحمت للعالمین ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر آپ کا اور میرا دل دکھتا ہے یہ بات سن کر کہ اس گھاٹی میں ایسے بچے تھے جن کو پینے کے لیے دودھ میسر نہیں تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے ان کو چمڑا پگھلا کر ابال کر پلایا جاتا تھا. اللہ کی عزت کی قسم جتنی تکلیف آپ کو اور مجھے ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کہیں 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے. بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ چلو پھر ان کی مان لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. آپ وہاں پر قائم رہے 3 سال تک، حتیٰ کہ وہ پھر جو واقعہ ہوا وہ دیمک کا کیڑا لگا جو انہوں نے بخانے کعبہ کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، اور اللہ نے آپ سے کو وحی دی اور آپ سے نے بتایا کہ جا کر دیکھو اللہ کے نام کے سوا وہ سارے کا سارا معاہدہ جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے. اس کے بعد وہاں سے آواز دی اور پھر جب آپ نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد آپ نے عامل حسن کا سال قرار دیا. اما خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، یہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے. اب گھر میں وہ بیوی موجود نہیں ہے کہ باہر سے وربل پرسیکیوشن ہوتی ہے، پرسنل پرسیکیوشن ہوتی ہے، فزیکل پرسیکیوشن ہوتی ہے. انسان گھر کے اندر آتا ہے تو 2-4 لوگ میٹھے بولنے والے کی آگے سے ملتی ہے تو اس کے ساتھ کام شیئر کرتا ہے اور ایک تھکان اتر جاتی ہے. آگے کوئی بچے دیکھتا ہے تو سارے کی تھکان انسان کی اتر جاتی ہے. ایسا کوئی معاملہ نہیں اور آپ سے اس کو عامل حسن کا. اور جناب ابو طالب کے انتقال کر جانے کے بعد جو ایک سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہوا وہ کیا ہوا؟ اب ابو لہب جو تھا وہ اس قبیلے کا سردار اور وہ تو پہلے سے جانی دشمن تھا. پھر ایک پروگرام ترتیب کیا گیا. وہ پروگرام کیا ترتیب کیا گیا کہ جتنے بھی قبیلے ہیں ان سب قبیلوں کا ایک ایک نوجوان آئے اور وہ سارے ایٹ ویری ایک ہی ٹائم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کریں معاذ اللہ، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے جان سے مار دیں. اور جس وقت کل کو قصاص کی باری رہے گی اور قریش جب قصاص ڈیمانڈ کریں گے کہ ہم تو سارے کس کس سے لڑیں گے، تو ان کو ایک طریقے سے آئسولیٹ کر دیا گیا، ان کو ایک طریقے سے اسٹینڈ آؤٹ کر دیا گیا، ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا. اور قریش صحیح بات ہے ایک وقت میں 1 سے پھٹا لے لیں گے، 2 سے لے لیں گے، 3 سے لے گے، 8-10 سے تو پھٹا اور پھٹا نہیں لے سکتے نا. تو یہ وہ اسٹریٹجی تھی. جیسے ہم جو اب تک قرآن پڑھ رہے ہیں پیچھے ہم نے بقرہ، آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ 4 سورتیں کون سی تھی؟ مکی دور کی کہ مدنی دور کی؟ مدنی دور. تھوڑا جا کے بھی ہے نا، میں بول رہا ہوں آپ نے بھی بولنا ہے ساتھ ساتھ خاص طور سے بچوں. اس کے بعد ہم داخل ہوئے مکی قرآن میں اور کون سی سورتیں ہم نے پڑھی؟ سورہ اعراف
اور سورہ انعام اور سورہ آرام یہ مکی دور کی سورت ہے. اب ہم اگین مدنی دور میں انٹر ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم سورہ انفال میں انٹر ہو گئے جو کہ مدنی سورت ہے. اور یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کا ایک نیریٹو ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک تبصرہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک تجزیہ ہے. کس کے اوپر؟ غزوہ بدر کے. اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ ہم نے جو پرانے مکی دور میں جو سورہ آرام میں واقعات پڑھے اس میں ہم نے جو 6 رسولوں کی دعوت پڑھی ہے ابھی تک, اس میں 3 پوائنٹر ایجنڈا سامنے آتا ہے. رسول اپنی قوم کو یہ کہتے تھے اللہ کو مانو اور مجھے رسول مانو اور میری اطاعت کرو. اور قوم کی سردار کے کہتے تھے اسی تعلق رسول بنی, تم تو ہماری طرح کے انسان ہو, اور تم لوگوں کو جو فالوورز کرنے والے فالوور ہیں, فالوئنگ کرنے والے فالوور ہیں, یہ تو سوسائٹی کا غریب طبقہ ہے. یہ تو کوئی اب یہ میں کیا یہ تو کوئی چنچی چلانے والا ہے, کوئی دودھ پہ روٹیاں لگانے والا ہے, کوئی جلائیوں کی کھڑی میں کام کرنے والا ہے, کوئی پٹرول پمپ پہ کھڑا ہونے والا ہے. اگر اتنی بات تھی تو پھر ہم جیسے کوئی سردار ہوتے ہیں قالن مرا فارغ مرا کی بیٹھ آتی ہے قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ بات کہتے ہیں. وہ قوم کے متکبر سردار جو تھے وہ اس دعوت پر ایمان نہیں لاتے. ہوتا کیا تھا, اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی رسول ہوتے تھے ان کو اس علاقے سے نکال لیتے تھے اور پیچھے قوم پہ عذاب آتے تھے اور اس کے بعد نئے نبی آتے تھے. جب تک رسول اپنی قوم میں موجود ہوتے ہیں تب تک کوئی عذاب اس قوم کے اوپر نہیں آتا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں میتھڈالوجی چینج اس لیے تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آگے کسی اور رسول نے نہیں آنا. اب اگر آپ کی اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا تو پیچھے اور اس کو کھڑے کیا جاتا, تو ایک اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ان میں موجود تھے ایک تو تب عذاب نہیں آئے گا. تو پھر آپ کو ہجرت کیا ہوئی, آپ نے ہجرت کی, اور ہجرت کی بیس کیسے بنی کہ جس وقت وہ 5 لوگ آ کے ملے ہیں مدینے سے حج کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہمیں ایک مقرری دے دیں. کون دے دیں؟ قرآن پڑھانے والا دے دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ڈیوٹی ہے قرآن پڑھانے کے لیے؟ آپ دیکھیں جس کی صلاحیت ہوتی ہے نا, جو جتنی صلاحیت کا حامل ہے وہ جب وہ صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہے نا تو پھر, اور یہ دور حاضر میں بھی ہمیں چیزیں ملتی ہیں. ڈاکٹر ایوب خان کی صلاحیت تھی نا, آج بغاوت دولت پاکستانی گھر کھڑے ہوئے جی اکیڈمی قوت, وہ صلاحیت تھی. اس صلاحیت نے یہ کام کیا کہ اکیڈمی قوت بنا دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صلاحیت کیا تھی کہ جو ٹاپ کے لوگ ہیں عشرہ مبشرہ 10, ان 10 میں سے ایک تو وہ خود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیچھے رہ گئے 9 میں سے 6 وہ ہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. یہ صلاحیت, یہ صلاحیت وہ کھینچ لیا, پوزیس کر لیا. عبد الرحمن بن عوف کو پوزیس کر لیا, زبیر بن عوام کو پوزیس کر لیا, طلحہ کو پوزیس کر لیا, ابو عبیدہ بن جراح کو پوزیس کر لیا, صاحب بن ابی وقاص کو پوزیس کر لیا. سبحان اللہ. تو تھا کیا بیسیکلی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آگے کہا کہ آپ کسی ایک شخص کی ڈیوٹی لے جائیں گے قرآن پڑھائیں. اور ہمارے استاد محترم یہاں پر کہتے ہیں کہ قرآن پڑھایا نہیں, قرآن کھول کے پلا دیا, قرآن انجیکٹ کر دیا ان کی وینز کے اندر. ایسا انجیکٹ کیا بیعت عقبہ اولیٰ ہوگی اور پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوگی. 70 کے قریب لوگ آئے اور انہوں نے کہا دیکھیں اس سے پہلے وہ طائف والا معاملہ بھی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس ڈھونڈنے کے لیے کہ شاید طائف میں سے کوئی ایمان نہیں آئے, اور جن لوگوں کو میں ایک بیس پرووائڈ ہو جائے, میرے کوئی رہنے کا تو گانے کا بندوبست ہو جائے, لیکن طائف والے بھی ایمان نہ لے پائے. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ مدینے سے کھڑکی کھولی اللہ تعالیٰ, اور انہوں نے ورڈ ٹو دیٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کے اپنے لوگوں نے آپ کو ڈسکاؤنٹ کر دیا, آپ کی جان کے بیٹھے کمنڈ بس ہمارے پاس آئیے, ہمارے ساتھ آ کر ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں, آپ کو ہم اپنا متنبع بنا دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آتے ہیں, ہم آپ کو بیس پرووائڈ کریں گے, ہم آپ کو شیلٹر دیں گے. جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہم آپ کی زندگی کی حفاظت کریں گے. اور پھر آپ سے سن کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر آپ نے وہ ہجرت کی اور اس ہجرت کو فرض کر دیا. اور جس وقت یہ ہجرت ہوئی تو کیسے ہوئی؟ حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل رہے ہیں, تاجر ہے, بڑے زبردست قسم کے, امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے, یہ آفس بھی ہوگا, ملازم بھی ہوں گے, مال پڑا ہوگا, تجارتی مال آیا ہوگا, گودام میں پڑا ہوگا. جب اپنے مال کو اکٹھا کر کے لے جانے لگے تو گناہ بھائی کدھر جا رہے ہیں,
میں جوائن کر رہا ہوں، یہ مال لے کے نہیں جا سکتا. کیوں نہیں لے کے جا سکتا؟ میرا مال ہے، میں نے انویسٹمنٹ کی تھی، میں نے پروفٹ لیا. اگر جان کی اسلام کی جاتے ہیں تو چلے جاؤ، مال نہیں لے کر جا سکتا. چھوڑ دیا مال. یہ بعد میں بات کریں گے کتنی مالیت کے مال چھوڑ کے گئے ہیں مسلمان. 100 سے 128 کے قریب لوگ تھے جو نبی کی سلسلہ کی دعوت. 10 سال میں 100 لوگ ایمان لے گئے. ایک سال میں 10 لوگ، 10 سال میں 100 لوگ. یعنی ذرا سوچیے تو صحیح، ایک مہینے میں دعوت دے رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شخص ایمان لے کر آ رہا ہے. دس از دی ریشیو اینڈ پرپورشن. مبلغ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود. ادھر ایک ہم لوگ ہیں، کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، چوتھے کی دعوت کے اوپر گناہ ہے تو 5 منٹ کہتے ہیں دعوت دے کر کھانے کے لیے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کے اچھی بات اس کی ہوگی جو لوگوں کے اللہ کے راستے کی دعوت ہے اور اس کا اپنا عمل بھی اس کی دعوت کو جسٹیفائی کرتا ہوں اور وہ کہ میں بھی فرما بردار ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ. مدینہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے. سب سے پہلا کام آپ نے مسجد کی تعمیر کری. اور اس صرف مسجد نہیں سینٹر، اس میں وفود آتے تھے، گپ شپ لگتی تھی، مشاورت ہوتی تھی، پلاننگ ہوتی تھی، نکاح ہوتے تھے، سب کچھ کہاں تھا؟ مسجد میں. دوسرا کام کیا آپ نے بڑا زبردست. وہ کام کیا؟ آپ نے ایک معاہدہ کر دیا انصار اور مہاجرین کے درمیان. انصار کون تھے؟ اوس اور خزرج کی قبائل. کتنی دشمنی تھی ان کے اندر؟ 1000 سال کی ہسٹری تھی ان کی دشمنی. کتنے سال؟ 1000 سال. خزرجی کا بڑا طاقتور تھا، بڑا زبردست اور مارکیٹ کے اوپر اکانومی کے اوپر بڑی اسٹرینتھ تھی. ایک خزرجی قتل ہوتا تھا تو بدلے میں اوس کے 2 یا 3 نوجوان پھڑکائے جاتے. آج ہمارے بلوچستان میں بھی یہ ہوتا ہے. میں پوسٹ میں تھے تو اس نے یہ بات کی، انہوں نے کہا ہم امیر ہیں تو ہمارا اگر ایک مرے گا نا تو ہم وہ جو دوسرا ڈرائیو ہے اس کے ہم 3 ماریں گے. باتیں اور نکل جائے گی. تو آپ سے صلی نے مواخات قائم کر دی. اور وہ جو مواخات قائم کی اس کا لیول کیا تھا؟ اس کا لیول یہ تھا کہ آپ سے نے بتایا کہ تمہیں تمہارے جو نسبتی رشتے ہیں اس کے اوپر بھی یہ مقدم ہونا چاہیے. اور وہ ایسا مقدم ہوا کہ اس نے کہا یار دیکھ میری 2 دکانیں، دونوں کے اندر یہ صورت حال ہے، دونوں میں سے جو سی لینا چاہے گا تو تم وہ دکان دے. دوسرے نے کہا یہ میرا یہ ایک گھر ہے تمہارے پاس تو نہیں ہے، تو ایسا ہے کہ میں درمیان میں آدھے گھر میں باہر کر دیتا ہوں، آدھے گھر میں آ جائیں گے. اور سنیں اس کو میری 2 بیگمات ہیں، ابھی تک پردے کے احکامات نہیں رہتے، تم دونوں کو دیکھ لو، تمہیں جو سی پسند آتی ہے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد وہ تم سے شادی کر دے گی. کیونکہ مجھے یہ مناسب نہیں لگتا کہ میرے گھر کے اندر 2 بیویاں اور میرا بھائی جو ہے وہ بغیر گھر بسایا رہا ہے. یہ تھی مواخات جو اس آسمان نے دیکھی، اس زمین کے اوپر ہوئی اور رہتی دنیا تک کے لیے آئندہ ایسی کبھی کوئی مثال نہیں آ سکتی. اللہ نے کہا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے ان کے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کیا. یہ اللہ کا مقصد ہے، یہ اللہ کی شان ہے. تیسرا کام آپ نے کیا. تیسرا کام کیا تھا؟ آپ نے میثاق مدینہ کیا، ایک جوائنٹ ڈیفنس، ایک جوائنٹ پیکٹ یا ڈیفنس کا، مدینے کے دفاع کا ایک پیکٹ کیا. اس میں کیا کیا آپ نے؟ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. یہ تینوں قبیلے تھے جو یہودیوں کے آباد تھے مدینے کے. سازشی ٹکا کی پھونکے دینے والے، وہی ان کا وہ کردار. ابھی تو ماشاء اللہ ان کے سامنے آ رہے ہیں کردار اور مزید کے سامنے آئیں گے. اللہ اسی شر سے خیر نکالے گا. ابھی تو مودی صاحب حضرت گئے ہیں حضرت نیتن سے ملنے کے لیے، اور بھی دورے فلک ہیں ابھی آنے والے. ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے، یہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی. وی آر موونگ ٹوورڈز دی اینڈ آف دا ٹائمز. ہم نے خود یہ خیال کرنا کہ ہم نے کرنا ہے کیا اس وقت. بات تو یہودیوں کا کام کیا ہوتا تھا کہ یہ جنگ بھڑکایا کرتے تھے. کس کے درمیان میں؟ اوس اور خزرج کے درمیان. اور جنگ کروا کے کرتے کیا تھے؟ بالکل وہی کرتے تھے جو روتشیلڈ کرتے تھے ان کا بچہ. روتشیلڈ کو جانتے ہیں نا؟ روتشیلڈ جو چلے بات دوسری طرف نکلے گی. جن لوگوں کو پتا ہے بس وہ جان لے، اور جن کو نہیں پتا وہ سمجھے کہ کوئی ایسے انسان کا زندگی ٹائپ
تو کرتے کیا تھے بیسکلی یہ کہ ان جنگوں کے درمیان میں قرضے دیا کرتے تھے، ان کو ویپن انڈسٹری دیا کرتے تھے آپس میں لڑنے مرنے کے لیے، جتنی زیادہ ان کی جنگیں ہوگی ساڈا اسلحہ اتنا زیادہ ملے گا، جتنی زیادہ ان کی جنگیں ہوگی ان کو پیسوں کی ضرورت ہوگی اتنا زیادہ ہی ہم سے سود کے اوپر قرضہ لیا کریں گے اور ہمارا کام چلے گا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو کام کیا سبحان اللہ، آپ نے ان پانچوں کو ایک معاہدے میں جکڑ دیا اور آپ نے یہ کہا کہ پانچوں کا معاہدہ یہ کہ ایک دوسرے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرے گا، اور اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے حکم، ایز اے قاضی، ایز اے چیف جسٹس جو ہے وہ اس جرگے کے اندر وہ ایک پوزیشن حاصل ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے ان کے درمیان. اور اگر کوئی باہر سے مدینے پہ آ کے حملہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر ہم اس کا مل کے دکھائیں گے. یہ ساری صورتحال سامنے آ گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام آپ نے 6 ماہ کے اندر کیے. ود ان 6 months آپ نے ان سب چیزوں کو اسٹیبلش کیا. اور ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازار اسٹیبلش کیا، اپنی اکانومی اسٹیبلش کی، اپنا بازار اسٹیبلش کیا. کیا کرتے تھے وہاں پر؟ اب ذرا سوچیے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور رسول اللہ نے کیا کیا. مال آ رہا ہے، مدینے تک پہنچا نہیں اور مدینے سے ایک پارٹی کہیں جا کے 10 کلومیٹر بیٹھ گئی، ان سے مال خریدا اور مال خرید کے آ کے مدینے میں آ کے سیل کر دیا. آپ کو پتہ چلا آپ نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، ناٹ ایٹ آل، یہ نہیں ہوگا. جو مال لے کر آ رہا ہے وہ مدینے کی مارکیٹ میں آ کے مال بیچے گا. کیا ہوا اس سے؟ مڈل مین کا تصور، تھرڈ مین کا تصور انویسٹمنٹ میں سے کٹ ختم. آج آپ اور میں چیزیں خریدتے ہیں 10 ہاتھوں میں آگے چیز ہم تک پہنچتی ہے، ایسے ہی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس سے پرائسز ڈاؤن ہو گئی نا. ظاہر بات ہے ادھر سے لے کر آیا وہ جو درمیان میں کیا 10 کلومیٹر کی دیہڑی نکالے گا اس کا چکر ہی ختم ہو گیا. اور بیسکلی کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ محنت کر کے مال کرنا. یہ نہ کہ دیہڑیاں مت لگاؤ اس کے باقی وہ بات اسی طرح نکلے گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایک معاہدہ ہو گیا سارے کا سارا، ایک پورا ڈیفینس پیکٹ ہو گیا. اب آپ نے کیا کیا؟ اب دوبارہ آتے ہیں مکے کے. مکے کے لوگ کرتے کیا تھے؟ بیسکلی مکے کے لوگ بیسکلی کوریئر کمپنی کے ایجنٹ تھے. سادہ زبان تھے نہیں ہے نا کہ آپ جا کے مکے کے لوگ کوریئر کمپنی کے ایجنٹ تھے. اس کو آپ کو ایک سادہ زبان کے اندر زراعت وہاں پر نہیں تھی، کھیتی باڑی وہاں پر نہیں تھی، کام کاج وہ کچھ نہیں کرتے سن. وہ بیسکلی کسٹوڈین تھے اس بیت اللہ کے. اور بیت اللہ میں ہر علاقے کا ایک ایک خدا پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا یہ تھا کہ ٹریڈ روٹس چلا گیا، ٹریڈ روٹس ہوتے تھے، تجارتی قافلے چلا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. باقی جتنے بھی لوگوں کے تجارتی قافلے چلتے تھے ساری باتیں ایک دوسرے کو لوٹ مار کرتے تھے. تو جب لوٹ مار کرتے تھے آپس میں لڑائی ہوتی تھی، مال لوٹا جاتا تھا تو روٹ سیکیور نہیں تھا. ان کا جو قافلہ چلتا تھا اس کا روٹ سیکیور ہوتا تھا. ریزن کہ جو ان کے ساتھ بندہ لیتا تھا کہ اس کے خدا کی گردن روڑتے تھے اور بیت اللہ سے کے ٹھڑا ہونے کے بعد یار یہ کیا کرتے ہیں ساڑھے خدا میں سے اینا کو روح منگا جائے بندہ ہی ہمارے خدا کی ٹانگ توڑ کے بیٹھ کے ہو جا رہی بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوریئر کمپنی کو انہوں نے کہا بھائی جس نے مال بھجوانا نا ایک جگہ سے دوسری جگہ 9:30 رابطہ 112 ایمرجنسی ہیلپ لائن کوئی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا جی ہمارے سے آ کے رابطہ کرو، ہم آپ کا مال باہر حفاظت ادھر سے ادھر پہنچائیں گے اور درمیان میں کمیشن سیدھا اللہ نہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے بدر سے پہلے 8 چھاپا مار دستے گئے. 4 میں آپ خود تھے، 4 میں آپ نے کسی کو اپوائنٹ کر کے بھیجا تھا جس میں سے ایک نے ضروری حمزہ کو بھی اپوائنٹ کیا. اور کیا آپ نے وہ جو چھاپا مار دستے تھے، اللہ کرے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو ڈائنامک پرسنالٹی کا جو ویژن ہے نا وہ سامنے آیا. جیسے وہ ٹائم بی کو آیا تھا، جیسے وہ ایچ جی ویلز کو آیا تھا، جیسے وہ مونٹگومری وارڈ کو آیا تھا. اللہ کرے ہم اس طریقے سے سمجھیں جیسے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے بک لکھی تھی نا، ہم اس لیول پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفرنس کریں. ہم تو عقیدت بھی رکھتے ہیں نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط عقل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میں اگر خامی تو ایمان نہ ہوگا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی کیا کہ مہاجرین کو پک کیا. اب مہاجرین کو پک کرتے 30-40 لوگوں کا رستہ بناتے اور پھر اس کو جاؤ فلانا وہ بھی پریزنس شو کرتے ہیں. اب وہ دیکھتے شکیل یہ بلال یہاں پہ کیا کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ بلال یہاں پر کیا کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ.
یہ خباب پہ نظر کہاں سے آ گیا رضی اللہ عنہ؟ یہ تو اچھا آپ نے تھریٹن کرنا شروع کر دیا. ناؤ یور رول از ناٹ سیف. کیونکہ ہمیں تو پریشانی کوئی نہیں تھی, تو جن کو پریشانی تھی کہ ہمارے خدا کی ٹانگیں توڑ کے باہر بھیج دیں, ادھر تو پریشانی کوئی نہیں. اب آپ نے تھریٹن کرنا شروع کیا اس روح کو, وہ روح تھریٹن ہونا شروع کیا. جب وہ روح تھریٹن ہونا شروع ہوا, اس کے اندر ایک کاروائی ہو. وہ کاروائی کیا ہوئی؟ وہ کاروائی یہ ہوئی کہ ایک سریا کے اندر جس میں آپ نے کسی کو امیر بنا کر بھیجا ہوا تھا, اس میں ایک کافر قتل غلطی کے ساتھ کرنا نہیں. انہوں نے دو کو قیدی بنایا, اور قیدی بنایا اس میں سے ایک قتل ہو گیا اور ایک پھر قیدی تھا, اور پھر وہ قیدی جو تھا وہ بھی نہیں نکل گیا. اس طرح کا چکر. یہ پورا بیک ڈراپ ہے اس کا غزوہ بدر کا بیسکلی. اب ہوا کیا بنیادی طور پہ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے, وہ ایک تجارتی قافلہ لے کر نکلے. اس تجارتی قافلے کے اندر 80% سامان ان لوگوں کا تھا جو ہجرت کے اندر بے دخل کر کے اپنے گھروں سے باہر نکالے گئے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا, اللہ فرمایا سورہ آل عمران میں ان کو گھروں سے نکالا گیا. تو اب ہوا کیا کہ وہ جو قافلہ نکلا تھا بیسکلی, وہ قافلہ ابو سفیان لے کر نکلے تھے, اور ان کو بھی پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی خبر ہو گئی ہے اور آپ اس قافلے کے پیچھے آئے. یہ نقشہ پیچھے آپ کے موجود ہے, یہ میدان بدر ہے. ایسٹرن پورشن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کے ساتھ اس قافلے کے لیے آ رہے تھے, اور ابو سفیان جو تھے وہ اوپر سے آ رہے تھے, اور انہوں نے سیدھا یہاں سے آنا تھا. آپ اس قافلے کو پکڑنا چاہتے تھے, لیکن ابو سفیان کو جس وقت پتہ چل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ٹوسٹ مارا اور اپنا ڈیٹور مار کے مینوور کرتے تھے وہ ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ گئے, اپنے قافلے کو بچا کر نکل گئے. ادھر سے مکہ سے 1000 کا لشکر درمیان میں پہنچ گیا, اور اس طریقے کے ساتھ ان کا ٹاکرا ہو گیا. دس از دی کمپلیٹ پکچر جس طریقے سے بدر کا واقعہ پیش آیا, اور پھر جو وہ حالات آئے اور پیش آئے وہ آپ سب کے سامنے. اس قافلے کا کتنا سامان ہوگا آپ کے خیال سے؟ کوئی فگر دے مجھے یہاں سے, کتنے کا سامان ہوگا اس میں؟ اینی آئیڈیا؟ ایک تھوڑے سے بڑا ایسے بڑے ایسے میں بڑے بڑے قافلہ بڑے مطلب قرآن کرتے ہیں ایسے بنے. ہاں جی, اور مجھے سر نہیں لگتی, بولی نہیں لگتی. ہاں جی جناب, آپ 1 کروڑ 1 کروڑ 2 آدمی کتنا ہو گیا آپ کے خیال سے؟ یار آپ تو بہت ہی اسلام کرتے, آپ نے چپ ہی رہا کے 7 کروڑ. حضرت 7 من سونے کے مساوی اس کی مالیت کا سامان. 7 من سونا, اور کتنے پیسے بنتے ہیں آج کے دور میں؟ آج میں نے کیلکولیٹر کی تو میں نے کی, اگر دوبارہ دیکھا میرے کے سکر زیادہ تو نہیں لگا, 2 ارب روپیہ بنتے, 2 ارب روپیہ بنتے, 2 ارب کا سامان. اب اس کو ایک اور اینگل سے ذرا سوچیے, اس کو بریک ڈاؤن کریں. اس کو ہم تو پڑھتے ہیں 50,000 دینار کی مالیت کا سامان ہے, سبحان اللہ. 50,000 دینار کی مالیت کا سامان تھا, 1000 اس کے علاوہ تھے باقی اور تھے, اور 7 من سونے کے مساوی سامان. اور کن سے لوٹا ہوا تھا؟ مسلمانوں سے لوٹا ہوا. اب اگر فرض کر لیں ہم ایک بڑا فگر لے لیتے ہیں, 150 مسلمان اگر ہجرت کر کے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو 150 میں سے حضرت بلال بھی تھے, حضرت خباب بھی تھے, جن کے پاس تھا ہی کچھ نہیں کھانے پینے کو. تو ذرا تقسیم کریں نا, 2 ارب کا آدھا بھی کر لیں, 1.5 ارب کا آدھا بھی کر لیں, 75 کروڑ کر لیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک مسلمان 1.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا تھا. یہ تھے صحابہ, یہ تھے صحابہ. اور آج ہمارے میں سے کچھ اٹھتے ہیں بیچارے ناخن, اور صحابہ اٹھ کے باتیں کرتے ہیں, ہمارے غیبت کے اوپر بھی باتیں کرتے ہیں. وہ جو 1.5 کروڑ روپے اپنی پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے وہاں پر, تو ہمارے غیبت کے پیچھے جانا. اللہ ہمیں سمجھ دے توفیق. اب آئیے اس سورت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال, اے نبی یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول, ان کو بتا دیجیے کہ غنیمتیں تو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, بس اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, مومن تو بس وہی ہے جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہوتی ہے. یہ جو انما ہے نا, تھوڑا سا اس کو ایک ٹچ کر لیں کیونکہ یہ آگے بھی آئے گا. اس کو کلمہ حسن کہتے ہیں.
کلمہ حسد بیسیکلی عربک میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگر میں کہوں کہ واجد بھائی ڈاکٹر ہے، اب میں نے کہا واجد بھائی ڈاکٹر ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ڈاکٹر ہے، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ واجد بھائی ہی ڈاکٹر ہے تو اس کا مطلب ہے اب اور کوئی ڈاکٹر نہیں. یہ ہے انما، مومن تو بس وہی ہے، ان کے علاوہ اور کوئی مومن نہیں ہے. ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر ہیبت تاری ہو جاتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے پیر بھی لڑتا ہے سپاہی. آگے ان کی کریکٹرسٹکس آ رہی ہیں، ان کی خصوصیات آ رہی ہیں کہ اس کردار کے حامل لوگ کیسے ہوتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے سے دیا کرو. تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے؟ بابا شاہ نے بڑی خوبصورت بات کبھی کبھی کہہ دیا کرتے تھے اس طرح، اللہ کے دیے ہوئے سے دیا کرو، تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا. ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا، یہی تو ہیں جو سچے مومن. اس آیت کو ذہن میں کر لیں اور آگے تقریباً آئے گا سلسلہ اسی آیت کا 72 یا 71 آیت کے ساتھ جا کے جڑے گا. یہ بندہ مومن کی جو سمجھ لیں سافٹ ویئر خصوصیات ہیں، انر کوڈ کی خصوصیات ہیں، باطنی خصوصیات ہیں، انٹینجیبل خصوصیات ہیں. وہاں پر بندہ مومن کی ٹینجیبل خصوصیات کا ذکر ہوگا، نظر آنے والی خصوصیات کا ذکر ہوگا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں جیسے مومنین میں شامل کرے. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے اپنے رب کے ہاں اونچے درجے ہیں، پینٹ ہاؤسز ہیں، ایلیٹ کلاس ریزیڈینشیل گارڈنز ہیں، ان کے درمیان میں سے نہریں نکلتی ہوں گی، اور عزت والی روزی ہے، وائٹ کالر جاب ہے، اپنے بزنسز ہوں گے کہ منتھلی انکم آتی جائے گی، سکون سے تسلی سے. جدھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوگا کبھی ہیلی کاپٹر میں جا رہے ہو، کبھی جہاز میں جا رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنی جنت میں جو کچھ رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے، وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں اس کا خیال بھی آیا. اللہ ہمیں اس جنت کا یقین عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس جنت میں اکٹھا رکھے جو اصل رہنے کی جگہ. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے تمہیں تمہارے رب نے بدر کے موقع پر تدبیر کے ساتھ گھر سے نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ مسلمانوں کا جو ایک گروہ تھا وہ اس کو ناپسند کر رہا تھا، اس کو وہ نکلنا پسند نہیں تھا. سبحان اللہ. اب یہ کون سے لوگ تھے جن کو نکلنا پسند نہیں تھا؟ پہلی مشاورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ٹھیک کے مسلح کے ساتھوں کو جو ناپسند کرنے والے لوگ تھے، بیسکلی وہ دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی میتھڈالوجی کو اگر پوائنٹ وائز لے کر چلے نا تو اب تک جو ہم نے پڑھا ہے پچھلی گفتگو میں اس کو 3-4 پوائنٹ میں ہم ایلیبوریٹ طریقے کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ایک انقلابی نظریے کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، تمام انسان برابر ہے، مینیجریل لیول کے اوپر فوقیت ہے، باقی سب انسان برابر ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے حق ہیں. دوسری بات آپ نے کیا کی، جتنے لوگ اس دعوت کو قبول کیا جن لوگوں نے، ان کو آپ نے آرگنائز کیا، ایک سٹرکچر میں لے کر آئے، ایک جماعت کی شکل کے اندر لے کر ان کا آپ نے ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر بنا، ان کو ایک تنظیم کی شکل میں لے کر ان کو ایک مضبوط طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا. ساتھ کیا کیا آپ نے، ان کی تربیت سٹارٹ کی. تربیت کیسے کی؟ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَۃ. آپ سے صرف قرآن کی دعوت سے ان کی تربیت کرتے تھے. تو آپ نے انقلابی نظریے کی دعوت دی. اس انقلابی نظریے کی دعوت کو جن لوگوں نے پکڑا ان کو ایک آرگنائزیشن میں لے کر آئے، پھر ان کی تربیت کی، اور ساتھ ہی ان سب لوگوں کے ساتھ ایک کام ہوا، وہ کیا کہ پیسو ریزسٹنس سٹارٹ ہو گئی ان کی طرف سے. معاشرے کے اندر ان کو کیا ہو رہا تھا؟ ان کو چپیڑے پڑ رہی تھی، ان کو تھپڑ پڑ رہے تھے، ٹھنڈے پڑ رہے تھے، ظالم ہو رہے تھے. زیرک انسان تھے ابو سفیان اس وقت بھی آتے اس گمراہی کے اندر بھی. جب معاشرے کے اندر ان لوگوں پر ظلم کیا جاتا تھا، پتہ وہ کیا کہتے تھے؟
وہ اس ظلم کے خلاف تھے. وہ ابو جہل کو امیہ بن خلف سے اختلاف کرتے تھے, کہتے تھے مت مارو ان کو. یہ نہیں تھا کہ ان کو پسند کرتے تھے, کہتے تھے کہ ان کو مار رہے ہو نا تو علاقے کی جو بڑی سائلنٹ میجورٹی ہے نا, ان کے دل جو ہے وہ سارے ان کی طرف ہو جائیں. ان کو اگر تم مارو گے ان کو تو تم نقصان دے دو گے, لیکن اب تم نے سمیہ کو مار دیا, تم نے یاسر کو مار دیا, تو کتنے لوگ ہیں تمہیں کہ صرف اس لیے مار دیا کہ اللہ ہے کتنا ظلم کیا مجھے. تو تم ان لوگوں سے بنیادی طور کے اوپر ایک نفرت کرو. سائلنٹ میجورٹی تمہارے خلاف ہوگی, لیکن کتنی دور اندیشی کی بات ہے کہ سائلنٹ میجورٹی تم لوگوں کے خلاف ہوگی کہ تم اپنا ووٹ بینک کھولو گے, پاور کے ساتھ تم کر لو گے جو کر لو گے, دل تم سے پچھڑ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ سے جب مدینے آئے تو مدینے آ کے آپ نے اس پیسو ریزسٹنس کو کنورٹ کیا نیکسٹ فیز کے اندر, وہ کیا تھا ایکٹیو ریزسٹنس کا. اب آپ نے وہ چھاپا مار مہینے میں شروع کی, اور اب یہ کفر اسلام کا پہلا باقاعدہ مرحلہ آ رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ اس عام کانفلکٹ کے مرحلے میں داخل ہوگی, مسلح تصادم کے مرحلے میں داخل ہوگی. اب عام کانفلکٹ ہوگا. یہاں پر وہ بات کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا ہے. یہ دو قسم کے لوگ تھے. مدینے کے اندر منافقت کا بیج تھا, اور رئیس المنافقین کون تھا؟ عبداللہ بن ابی. اور کیوں تھا؟ کیونکہ وہ تو انتظار کر رہا تھا کہ مجھے تاکوشی ہونے والی ہے اور میں تو ابھی جناب بہترین طریقے کے ساتھ بادشاہ بننے والا ہوں. جبکہ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طریقے سے مدینے کا بہتر بادشاہ ڈکلیئر کر دیا. اس کی تو اپنی جو مخاصمت عداوت تھی وہ تو نظر آ رہی. اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت وہ جو دو گروہ ہیں ان میں سے ایک تو منافق ہے جو اس چیز کو پسند نہیں کرتا, جو دوسرا گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ سادہ لوگ مسلمان ہیں کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ پکڑو کافروں پر ڈھیلے ہو مارنا شروع کر دیں, انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا. ہاں قتال کی اجازت مل گئی ہے, لیکن پھر بھی سادہ لوگ مسلمان کیا کہتے ہیں یار اتنی مشکلوں سے ابھی یہاں پر آ کے سیٹلڈ ہو ہی گئے, ہاں ہمیں خود سے پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے. جیسے آج بھی آپ کو کچھ لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حماس کو غزہ میں پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی. اس میں کچھ تو وہ ہے کہ جو بڑے زبردست ایک نیریٹو بلڈ اپ کے طریقے کے اوپر یہ بات کرتے ہیں, اور کچھ سادہ لوگ مسلمان ہیں جو بیچارے ایک قسم کرسی کے عالم میں کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے جیسے چل رہا تھا چلنے دیتے, خام میں اسٹیٹس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی. تو یہ ان کی بات ہوگی. اس کے بعد آگے چلیے, آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں یجادلون کا فی الحق بعد ما تبین, حق واضح ہو جانے کے بعد کہ جنگ اللہ کی منشا ہے. یہ آپ کے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ انما یساقون الی الموت وهم ينظرون, جیسے وہ جیتے جاگتے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. یہ ذکر ہے بیسیکلی اس دوسری مشاورت کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صفرا کے مقام پر کی, اور مدینے سے تو بیسیکلی نکلے تھے قافلے کے لیے. مدینے سے کسی باقاعدہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے, کوئی تیاری کر کے نہیں نکلے تھے. مجھے مطلب وہ دکھ ہوتا ہے وہ سیرت کی کتابوں میں جس طریقے کے ساتھ وہ پورٹریٹ پیش کیا جاتا ہے نا, ہم چھوٹے بچے جب کسی کلاس کے اندر اسلام میں پڑھتے ہیں کہ وہ 8 تلواریں تھی, تو تیاری تو تھی نہیں جنگ کی. وہ تو بیسیکلی یہ تھا کہ جیسے قافلہ لینے کے لیے جا رہی ہیں, اپنا ہی مال جو ہے جو لوٹا ہوا ہے اسی مال کو واپس لینے کے لیے جا رہے ہیں, اور دیکھ لیں گے 50 تیردار ہیں ٹوٹل وہاں پر ساتھ, تو ہم ان کو جا کر دیکھ لیں گے, پکڑ لیں گے. البتہ وہ ہوا یہ وہ جو میں ذکر کر چکا ہوں کہ ابو سفیان کو پہلے سے انتہا ہوگی, اور وہ اپنا قافلہ وہاں سے بچا کے پہنچ گئے. ادھر سے وہ جو سریے کے اندر جو بندہ مارا گیا تھا اور جو پیچھے بچ گیا تھا وہ پہنچ گیا پیچھے مکے, اس سے جا کے معاملہ بچا دیا. اب مکے میں 2 قسم کے لوگ بن گئے. ایک گروپ تھا بڑوں کا جو کہتے تھے کہ یار ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا ہے, ابو سفیان قافلہ بچا کے واپس لے کر آ رہے ہیں, اللہ خیر سے اللہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں جانے. دوسرا جو جوشیلے نوجوانوں کا گروپ تھا وہ کہا نہیں چلا متھے رکھ دیا. کرکٹ میچ سے پہلے کہا متھے رکھ دیا, وہ کہہ رہے کوئی مسئلہ ہی کوئی دیکھ لیں گے, کوئی ٹینشن نہ لیں, ہم ایک دفعہ جانے تو نہیں, ہمیں چھوڑ تو صحیح. ٹھیک ہے اللہ کا اس کو انتظار کرتے. وَإِذَا جَعَلَكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا, جب اللہ تم سے 2 لشکروں یعنی کہ تجارتی قافلہ یا وہ جو لشکر آ رہا تھا میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ وہ تمہیں اس پر فتح دے گا, وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ غیر مسلح گروہ ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے. اسی بات ہے, انسان آسانی چاہتا ہے نا اپنے لیے کہ یار اگر آسانی کے ساتھ کام ہو جائے تو اگر مکھی مر گئے
ضرور سی مطلب ایک پیدا کرنا ہے جو آسانی کے ساتھ کام کرتا ہے بس اس کو پکڑو, ضرور ایک ٹینشن ڈالنی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اللہ چاہتا تھا اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے. آج اگر آپ اور میں بیٹھ کے سوچیں, اگر وہ تجارتی قافلہ پکڑ لیں اور لشکر نہ ہوا, آج بدر کی وہ بات ہوتی جو آج وہ بات نہ ہوتی. فضائے بدر پیدا کر رشتے تیری نصرت کو کر سکتے ہیں دلوں سے کتاب کتاب اب بھی. وَيَرْفَعُ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کی چڑھ گاڑ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل, خواہ مجرم کتنا ہی برا ہو. استستغیثون ربکم, یاد کرو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے, فاستجاب لکم, تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کو قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد کیسے تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے رات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بیٹھے ہیں ساری رات آپ نے دعا مانگی, اور ایسے دعا مانگی کہ آپ کی چادر شانے سے گر گئی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہو کر کہا حسب بس اللہ آپ کو کبھی بھی اللہ آپ کو چھوڑے گا. اور آپ سے کی دعا کے الفاظ جو نقل ہوتی ہے اللہ اکبر, یہ کیسی جذباتی کیفیت. اللہ میں نے اپنے 10 سالوں کی 12 سالوں کی کمائی لا کر تیری جھولی میں ڈال دی, میرے پاس یہ 313 ہے جو میں نے تیرے سامنے پیش کر دی. اللہ تو یہ نہ رہے اس کے بعد تیرا نام لینے والا, اللہ مجھے یہاں سے رسوا کر دیا, یہ خود گئے سننا گیا. اور آج ہم جب کہتے ہیں کہ جی دعا کریں, کس استہزائیہ انداز سے کہا جاتا ہے آگے سے, ہاں جی بس دعا میں کرتے رہو, دعا میں کرتے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو کسی نے ویپن ساتھ لگایا ہوتا ہے نا اپنے, تو ہاں ہمیں ویسے ہی ویپن جو کہ گھر پہ کھڑا ہو جاتا ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. خدا یہ جو باتیں ہم کرتے تھے نا باتوں کا بڑے بیٹر بورڈ کے اندر کہاں تک چوٹ جا کے نکلتی ہے, اللہ سے بچائے. تو اللہ نے تمہاری دعا قبول کرتے ہوئے کہا انی مبتکم بألف من الملائکۃ مردفین, میں پے در پے کرنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. اور کیا اللہ کو مدد کے لیے فرشتے بھیجنے کی ضرورت ہے؟ یہ صرف بتانے کے لیے, ایک ٹینجیبل فیکٹر کے طور پہ بتانے کے لیے, تسلی دینے کے لیے, ترغیب دینے کے لیے, ورنہ اللہ کو تو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر جب آپ سے صرف دعا مانگ کے اٹھی ہیں تو پھر آپ سے نے وہ آیت پڑھی ہے سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ, کہ اس جمعیت کو ان قریب شکست ہوگی اور یہ سارے پیٹ پھیر کر بھاگیں گے, موڑ کر بھاگیں گے. اس کے بعد آپ سے اس کے بعد 10 نمبر فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ, اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور یہ اعلان صرف اس لیے تھا تاکہ اللہ اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنا دے اور تمہارے دل مطمئن ہو. ایگزیکٹلی سیم آیت تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھی. اور وہ کیا آیت ہے, وما جعل, یہاں پر ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا, وہاں ہے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم, بالکل سیم وہی ہے, پر تھوڑا سا ایک پیسیوائز ٹینس کا انداز کرے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بھی دکھایا. اور یہ اعلان اس لیے تھا تاکہ اللہ تمہیں خوشخبری سنائے اور تمہارے دلوں کو اطمینان آ جائے. ومن نصر الا من عند اللہ, اور یہ مدد تو صرف اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے. ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ بالا دست, زبردست اور حکمت والا ہے. جو غشیکم النعاس امنۃ منہ, جب وہ تمہیں سکون دینے کے لیے اپنی طرف سے تمہارے اوپر نیند طاری کر رہا ہے. بدر کی رات غیر معمولی انداز سے بارش ہوئی, تمام مسلمان بڑی سکونت سے, بڑی تسلی سے, بڑی سکون کی نیند جو ہے اس وقت, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طریقے سے تائید کا اظہار تھا. حالات بھلے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو, لیکن اگر دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں حالات اچھے ہوتے ہیں اور حالات نہیں ہوتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہری طور پہ حالات ہی اچھے اور حالات ہی برے. اصل چیز ہوتی ہے دل کی. اچھے حالات میں بھی دل کو سکون نہیں اور برے حالات میں بھی دل میں سکون ہے. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں, بہت قریبی جاننے والے ہیں. 3-4 سال پہلے کی بات ہے, ان کی زندگی میں کافی مشکل آئی اور فیملی لائف ان کی ڈسٹرب ہوگی. ان کی اپنی زبان کی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں. وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت ایک قیمتی ترین گاڑی کے اندر, اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تو
کہ اچھی گاڑی کی. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا پاکستان میں 4-5 گاڑیوں کی کھیپ آئی تھی برس امپورٹڈ, تو میں اس گاڑی کے اندر ٹریول کر رہا تھا اور فیملی لیول کے ڈسکس کی مطلب خاتون نے مجھ سے ڈائیورس کا مطالبہ کیا اور تب ان کو چھوڑ کے چلی گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس گاڑی میں جا رہا اور کہتے ہیں کہ میں نے سامنے دیکھا تو ایک فٹیچر سی موٹر سائیکل پہ بہت ہی غریب کوئی حال قسم کے لوگ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں. اور وہ موٹر سائیکل ہوتی ہے نا, انہوں نے بتایا میرے کو, موٹر سائیکل ہوتی ہے نا جس کا اگلا پہیہ ایسے ہوتا ہے پچھلا پہیہ ایسے ایسے ہل رہا ہوتا ہے, پبلک کا ہوتا ہے اس طرح کی. پیچھے بتی بھی نہیں لگی تھی, اشارے تو بہت دور کی بات ہے, بتی نہیں ہے تو اشاروں کا کیا کام ہے, ٹھیک ہے. اور بیچاری بیگم صاحبہ کی کہتی وہ چادر بھی بیچاری بالکل دیر ہوئی کہ وہ بالکل پڑی ہوئی سی, وہ خان بھی بیچارہ بڑا لیکن بات ہے موٹر سائیکل بیچارے آگے بڑھے. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی خاتون کو دیکھا تو وہ خاتون اپنے خامن کے پیچھے سے ایسے پکڑ کے بیٹھی ہوئی. کہتے ہیں میری گاڑی سائڈ میں ہوتی اور میں پھوٹ پھوٹ کے بڑھا اور میں نے کہا اللہ مفلس یہ نہیں ہے, مفلس میں اس وقت انتہائی قیمتی گاڑی میں ہوں, ایسی گاڑی میں جو اس وقت پاکستان کے اندر 8-10 سے زیادہ نہیں ہے, 5 سال سے زیادہ نہیں ہے. اور باہر سے دیکھنے والے لوگ جو مجھے اس گاڑی میں گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیا بندہ ہے, کیا بات ہے گاڑی سے. اور میں جو اس گاڑی میں بیٹھا ہوں, میں اس سامنے والی موٹر سائیکل کے اوپر جو فٹیچر سی موٹر سائیکل اس پہ 2 کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں میں اصل خوش قسمت انسان. دل کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, اصل چیز اس کی ہوتی ہے. باقی تو سارا انٹینجیبل اور ٹینجیبل فیکٹر کی تو بات اور اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس وقت, میں نے بڑا پیارا شعر اقبال میں کہا ہوا ہے, مجھے ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے کہیں کہ زندگانی عبادت ہے تیرے ذمے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کے ساتھ کنیکٹ کر کے رکھے. یہ اصل کامیابی. حالات تو جو آنے ہیں وہ آتے رہتے ہیں, حالات تو اس دنیا میں ایسی نہیں. اصل سکون تو ملے گا, لوگ کہتے ہیں نا مرنے کے بعد سکون ملے گا, اصل سکون ملے گا قیامت کے بعد جب اللہ فیصلہ کرے گا کہ کہاں جاتے ہیں. مطلب جنت قبر, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور دوسروں کے گھروں میں سے ایک گڑا ہے. اب تو یہ سوچا ہے کہ مر جائیں گے تو مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, تو وہ والا معاملہ نہ. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, وہ آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ, تاکہ وہ تمہیں پاک کرے اور شیطان کی نجاست کو تم سے دور کرے. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے قدموں کو جمائے. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ, یاد کرو جب تمہارا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, بس تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا, میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا, روک ڈالوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ, بس تم ان کی گردنیں مارو اور ان کی ہڈی پسلی ایک کر دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ, ایسا کیوں ہے, کیونکہ شاقوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ, یہ تو مزہ ہے. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ, یہ تو مزہ یہاں چکھو اور جان لو. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ, کے کافروں کے لیے آخرت میں بھی دوزخ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اب یہ اہم قسم کی جنگی ہدایات دی جا رہی ہیں, انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ جنگ کے اندر کرنا کیا ہے, جنگ کیسے لڑنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, جب بھی جنگ میں تمہارا کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے, فلا تولوہم الادبار, تم نے پیٹھ نہ دکھانا, پیٹھ موڑ کے بھاگنا مت, میدان جنگ کو چھوڑنا مت. ہاں if it is a matter of tactics, اگر یہ کوئی جنگی حکمت عملی کا معاملہ ہے, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو کر رکھنے کا ہے ایک بہانہ, تو اس کی اجازت ہے. جنگ موتا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کیسے نردے سے نکال کر لے کر آئے, لیکن اس کے بعد غزوہ تبوک ہوا اور دوبارہ گئے. تو یہ اجازت ہے کہ ہاں ایک جنگی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ واپس نکل سکتے, لیکن سرنڈر از نو آپشن فار بندہ مومن کے لیے. سرنڈر کوئی آپشن نہیں. ایسے بھی تم مرو گے, ویسے بھی تم مرو گے, ایسے شہید ہو کر ویسے ذلیل ہو کر. بھئی اگر مر گئے تو کیا کہتے ہیں, ہم تو انشاءاللہ شہید اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کے اندر خالص شہادت کی سبیل عطا فرمائے.
ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو بھی اس دن کو پیٹھ دکھائے گا، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، مگر یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا اپنی فوج کی کسی جنگیت سے جان ملنے کے لیے ایسا کرے، فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، تو اس نے اللہ کا غضب کمایا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، تو اے مسلمانوں تم نے کافروں کو کب قتل کیا؟ اللہ نے قتل کیا، اور آگے اللہ بتائیں گے کہ کیسے کیا۔ وما رمیت اذ رمیت ولكن اللہ رمی، اور اے نبی وہ جو کنکریاں آپ اٹھا کے پھینک رہے تھے وہ آپ ہی پھینک رہے تھے، وہ اللہ پھینک رہا تھا۔ سبحان اللہ، اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے، تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دلوں کی تپش اس کے دلوں کا گداز، ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و بارا آفرین کار کشا کار ساز۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے تھرو ہی اپنی دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کروانا ہے۔ وَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش کے ساتھ پھر کامیابی عطا فرمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا کافروں فقد جاءکم الفتح، کافروں تم نے فیصلہ مانگا تھا نا، وہ فیصلہ آ گیا۔ ابو جہل نے بھی دعا کی تھی آج کے دن کو یوم الفرقان بنا دیں، اور وہ کیا بدعا کرتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہمارے رحمی رشتے توڑ دیں۔ اور جب اس جنگ کے اندر آگے واقعہ آ جائے گا، جب وہ قیدی بن کے آئے ہیں تو حضرت عمر کی رائے کیا تھی اور باقی صحابہ کی رائے کیا تھی؟ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم نے پھر وہی حرکت کی تو ہم پھر تمہارے ساتھ ایسے ہی شروع کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہیں ہوگی وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اطاعت کرو۔ اور اطاعت جو ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے کہ اطاعت ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے۔ کمپلیٹ پیکج کس طریقے کے ساتھ ہے؟ حکم ماننا لیکن محبت کے درجے کے ساتھ۔ اگر خالی حکم مانا جا رہا ہے اور محبت نہیں ہے تو اطاعت مکمل نہیں ہوگی۔ اگر محبت ہے اور حکم نہیں مانا جا رہا تو پھر خالی لپ سروس ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، تو وہ والا معاملہ ہوگا۔ ابو جی مجھے آپ سے محبت تو بڑی ہے، لیکن یہ جو رات کو آپ مجھے کہتے ہیں بوٹ پالش کر دیا کرو، یہ کسی اور سے کرا لیا کرے، تو یہ پھر اطاعت نہیں ہو سکتی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن اصلاً وہ سنتے نہیں ہیں۔ اصل میں سننا اور ماننا، listen and obey، یہ کسی بھی ایسی اجتماعیت کے لیے جو دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے وجود میں آئی ہو، اس کے لیے یہ بیسک پری ریکوزٹ ہے۔ اگر سنیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے؟ اور ماننے کے لیے سننا ضروری ہے، تو سننا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن خالی سننا مت ہو، سن کے اس کے اوپر پھر عمل بھی کرنا۔ اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیں فرق کرنا پڑے گا۔ وہ فرق کیا ہے؟ بیسکلی مکی اور مدنی دور میں فرق کیا ہے؟ بیسک فرق کیا ہے؟ مکی دور میں بھی صبر تھا، مدنی دور میں بھی صبر تھا۔ یہ وہ گراس روٹ لیول کی غلطی ہے کہ جو مغربی مستشرقین نے بہت بڑے بہترین طریقے سے یہ غلطی کی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے غلطی کی، پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر پھر اعتراضات بھی کیا۔ ظاہر بات ہے وہ رسول تو مانتے نہیں ہیں نا۔ اب جو ٹائم بی ہے وہ بک لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فلائٹ ٹو مدینہ، اس کا اردو ترجمہ آپ کریں گے کہ مدینہ کی طرف فرار۔ مزید کھول کے کہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن صرف سامنے کرنے کے لیے، بات بتانے کے لیے جان بچا کر مدینے کی طرف بھاگنا، یہ پہلو نکلتے ہیں اس سے، جبکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک
اوور آل اسٹریٹجی تھی دین کو قائم کرنے والی، اس کو قائم کرنے کی اسٹریٹجی کا یہ حصہ تھا مدینے کی طرف جانا. اور یہ صبر کا فرق کیا ہے مکی اور مدنی دور کے صبر میں فرق کیا ہے؟ مکی دور میں آتا تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، ہاتھ کھولنے نہیں. کبھی آپ سوچیں کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے پہ پتھر ڈال کے مکے کی گلیوں میں تپتی صحرا کے اوپر گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جا رہا ہے. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کپڑے اتار کے کوئلے جلا کر ان کے اوپر لیٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے، 4 سانڈ اونٹوں کے ساتھ باندھ کے اور چاروں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں دوڑایا جا رہا ہے اور بدن کے چیتھڑے بکھر رہے ہیں ایسے. ان کی والدہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو اٹھ کے ابو جہل کو ایک تھپڑ لگا دیتا. سوال ہے نا، ایک شخص بھی نہیں تھا. حضرت یاسر بھی نہیں، حضرت عمار بھی نہیں تھے جو بیٹے تھے. سوال آتا ہے نا، ادھر باہر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حرکت کر رہا ہو، نتائج سے بے پرواہ کی کوئی ایک تو آ جائے گا نا. میں نے کیا تکلیف کیوں کر رہے ہو ایسے، کیا مسئلہ تم آتا کہ نہیں ہوتا، خون کھولتا کہ نہیں کھولتا. مجھے اجازت دیجیے گا، تھوڑی میری بے باکی کو بھی معاف کیجیے گا. کسی میں بھی اتنی غیرت نہیں تھی کہ کوئی اٹھ کے سامنے آ جاتا. معاذ اللہ سما معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشے. حکم نہیں تھا، حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو. ریزن کیا ہے؟ اگر اس وقت ہاتھ کھولتے، اس وقت ریٹیلیٹ کرتے، آٹے میں نمک کے برابر کے کچل دیے جاتے اور کوئی کچھ بھی نہ کہتا. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے انہوں نے پھڈا لیا تھا نا، پنگا لیا تھا، اگر اوپر سے کہہ دیا اس نے تو پھر کون سی بڑی بات ہے. ابھی تک وہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس اجتماعیت کی، وہ ابھی تک کنسنٹریٹ نہیں ہوئی. ابھی تک وہ اجتماعیت اس لیول پہ آئی نہیں ہے. ابھی نیومیریکل اسٹرینتھ بہت کم ہے. نالے بلبل تیرا شوریدہ ہے خام، ابھی اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام. ابھی تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. ابھی ذرا اور آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزارا جائے گا، ابھی اور کندن بنایا جائے گا. اور پھر کہا تھا نا اللہ نے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کر لیا کہ تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر لیا جائے گا، جبکہ ابھی تو تم پہ وہ حالات آئے گی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے گے. ابھی یہ وہ سچویشن چل رہی ہے، ابھی یہ وہ فیز چل رہا ہے. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. اب آگے مدینے میں، اب جب مدینے میں آئے تو ان خود بند ہاتھوں کو کھول دیا گیا. اذن للذین، ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن کے ساتھ زیادتی نہیں تھی، قتال کرو. اب آؤ میدان میں، نو دس از یور ٹائم. تو مکی دور کا صبر ہے ہاتھ باندھے رکھو، مدنی دور کا صبر ہے جان ہتھیلی پر رکھو اور باہر نکلو گھر سے، باہر آ جاؤ. یہ بیسک مین ڈفرنس ہے سیرت کے اندر. اس میتھڈالوجی کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق ہے وہ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ بہرے گونگے لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں. اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر اطاعت رسول بھاری تھی. آج بھی اطاعت رسول کیسے بھاری ہو جاتی ہے؟ حدیث کا انکار کریں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو جی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ جی نماز ایسے پڑھتے ہیں؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما یصلون، نماز کو پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز ادا کرتے ہیں. ورنہ قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے کہ فجر کی 4 سنتے ہیں، 2 سنتے ہیں اور 2 فرض ہیں؟ قرآن میں کہاں پر لکھا ہے کہ عشاء کے 3 وتر جو ہے وہ آپ نے پڑھنے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا. تو یہ حدیث ہے بیسکلی جو قرآن کے ساتھ انٹر لاکڈ ہے اور پھر ہمیں بتاتی ہے اس کے بارے میں. یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں حدیث کے اوپر. ولو اسمعهم ولو علم اللہ فیہم خیر لاسمعهم، اور اگر اللہ ان میں خیر پاتا تو انہیں ضرور سننے کی طاقت دے دیتا.
ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، لیکن اللہ اگر انہیں سنوا بھی دیتا تو اس کی طرف توجہ دیے بغیر رخ پھیر لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب پیغمبر تمہیں کسی حیات بخش چیز کی طرف بلائے، وَعْلَمُوا، تو جان لو، یاد رکھو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، تو اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جایا کرتا ہے۔ جب انسان اللہ اور رسول کے احکامات کو مسلسل نظر انداز کرتا رہتا ہے، دل گواہی دیتا ہے اندر سے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ، اپنی برادری، اپنے مفادات، اپنا لائف سٹائل، اپنی خواہشات جب یہ آڑے آتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود اپنے اور اس بندے کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے اس کے دل، پھر اس کے بعد وہ چاہ کر بھی دوبارہ اس رستے پر نہیں آ سکتا۔ اسی لیے وہ فرمایا نا سورۃ تغابن میں، فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے بہت بے پرواہ ہے۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ اپنی ذات میں بڑا غنی اور بڑا حمید ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اس لحاظ سے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو ہی لپیٹ میں نہیں لے گا۔ یاد ہے نا اصحاب سب کا واقعہ، کتنے گروہ بن گئے تھے سوسائٹی کے اندر؟ 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو یہ کام کر رہا تھا، دوسرا وہ گروہ تھا جو نہ یہ کام کر رہا تھا اور نہ ہی ان کو روک رہا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو یہ کام نہیں کر رہا تھا لیکن ان کو روک رہا تھا۔ تو دوسرے گروپ نے تیسرے کو کہا، وہ تانوں کی مصیبت آئی ہوئی ہے یار، تجھے خام روزانہ انہوں نے گھر پہنچ جاتے ہو، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ واٹ از دا پرابلم وتھ یو؟ چھوڑو ان کو، کرنے تو جو کر رہے ہیں، تم نہ کرو نا یار، تم پہلے بھی نہیں کر رہے، اب بھی نہیں کر رہے۔ کیا جواب دیا تم نے؟ 2 پوائنٹر جواب تھا، معذرۃ من ربکم، یہ ہمارا عذر ہوگا اپنے رب کے سامنے کہ اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، یہ نہیں مانے۔ اور دوسرا جواب کیا تھا؟ ہو سکتا ہے یہ بات آج، یہ بھی تو پاسبلٹی ہے نا، اگر یہ رک جائیں گے تو ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم یہ کرتے ہیں، ہم اپنی دوستی بچاتے ہیں، ہم اپنا تعلق بچاتے ہیں، ہم اپنی رشتہ داری بچاتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بندہ کام ٹھیک نہیں کر رہا، ہم خود وہ کام نہیں کرتے لیکن ہم اس کو منع بھی نہیں کرتے۔ منع تو کر سکتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ یار کیا فائدہ منع کرنے کا، کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے اور ہمارا اس سے تعلق ختم نہ ہو جائے۔ تو پھر ہمیں اللہ کا حکم زیادہ عزیز ہے کہ اس کی دوستی اور اس کی طاقت سے ہمیں زیادہ امید ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں پر ہم زبان اٹھا سکیں وہاں پر ہم زبان ضرور کھولیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یاد رکھو اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس آیت کے اوپر استاد محترم ڈاکٹر شاہ رحمۃ اللہ رحمہ کہا کرتے تھے، یہ پاکستان کا ذکر آ گیا قرآن میں۔ آپ کے سامنے یہ آیت آ رہی ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ طویل خاص ہے مشرکین مکہ کے لیے، اور ساتھ صحابہ کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ تم یاد کرو تم کیسے تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے تم ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے چشم تصور میں جائیے 1947 میں، اور سوچئے کہ کیسے ہجرت ہوئی تھی، کیسے لوٹے پٹے قافلے آئے تھے وہاں سے۔ آج کی بیچاری جنریشن زی کہتے ہیں نا، جنریشن زی تو بیچاری تراویح بھی نہیں پانے آندی ہے نا، مطلب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی وہ پیچھے ہم آئے کیسے تھے یہاں پر ہجرت کر کے، یہ بھی نہیں پتا ان کو۔ کوئی وعدہ بھی کیا تھا ہم نے اللہ سے، ہمارے بزرگوں نے کچھ کہا تھا اللہ سے، کوئی مدد مانگی تھی، کوئی نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ یاد کرا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں قرآن ایک زندہ کتاب ہے، قرآن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پڑھنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن ایک لیونگ بک ہے، زندہ کتاب ہے، ایڈریس کرتی ہے انسان سے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم تمہارے پاس ایک ایسی کتاب نازل کر چکے ہیں جس میں تمہارا ذکر موجود ہے۔ افلا تعقلون، تم پھر بھی عقل نہیں کرتے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے، تم ملک میں کمزور سمجھے جاتے تھے،
مسلمان اقلیت میں تھے نا تقسیم ہند سے قبل. ہندو اور سکھ جو تھے وہ زوراور تھے, سرکار دربار میں رسائی تھی, مسلمانوں کی جو زندگی ہے وہ خوف میں تھی, عزت اور آبرو جو ہے وہ مسلمانوں کی محفوظ نہیں ہوتی تھی. ہندوؤں کی جو یہ نفرت تھی وہ منطقی تھی, لاجیکل تھی نا, کیونکہ بھائی ہندو جو ہے وہ مسلمانوں کے غلام رہے تھے 1000 سال سے. مسلمان جو تھے وہ حاکم تھے. انگریز آیا, انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی, اقتدار چھینا. ہندو پہلے بھی غلام تھے, اب بھی غلام ہو گئے, لیکن انہوں نے پہلے سے زیادہ چاپلوسی شروع کر دی, وہ انگریزوں کے قریب ہو گئے. تو تم تعداد میں تھوڑے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس, تمہیں ڈر لگا رہتا تھا, اندیشہ ہوتا تھا تمہیں کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے. انسان کو بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے دو چیزوں کی, ایک خوف کی اور ایک بھوک کی. اللہ تعالیٰ نے ہی دونوں کے بعد یہ کہا ہے کہ میں رب ہوں اس گھر کا, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, کہ تمہیں عمل میں خوف دیتا ہے اور بھوک میں کھانا کھلاتا ہے. تو اس رب کی عبادت کرو, اس کی بندگی کرو. تو اللہ بتا رہا ہے تمہیں ڈر بھی لگا رہتا تھا. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, تو اس نے تمہیں پناہ دی, اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید کی. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, یہ سب کچھ کس لیے کیا, کس لیے کیا یہ سب کچھ, تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو, تم اپنے وعدے کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, یہ کہہ کے کہ وہ جو خلافت اور ملوکیت کے نام کے اوپر جو دھبے لگ گئے اس اسلام کے اوپر, اب ہم اس کو دھوئیں گے. کم اینڈ سی ود یور اون آئیز, دس از اسلام. یہ اسلام کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جا رہے ہیں اور ایک بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور چھپ کے دیکھتے ہیں, اور ایک عورت ہے اس نے ہنڈیا کے اوپر جو ہے کچھ چولہے کے اوپر ہنڈیا چڑھائی ہوئی ہے, بچوں کو چپ کرا رہی ہے, کبھی ہنڈیا کو دیکھتی ہے, کہہ رہی ہے بن رہا ہے, میں تھوڑی دیر میں لے کر آتی ہوں. بیوی کھانا کیوں نہیں دیتی ہے, اس نے کہاں سے دوں کھانا, میرے پاس کوئی کھانا نہیں, باپ ان کا مر چکا ہو, میرے پاس کوئی وسائل نہیں. قیامت کے دن عمر کا گرفتار پکڑ گے. اللہ اکبر. حضرت عمر اسی وقت واپس جاتے ہیں, آٹے کی بوری کو اپنی کمر پہ لادتے ہیں. خادم کہتا ہے حضور میں قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے, اور لاد کے اس بڑھیا کے گھر تک پہنچاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ وقت دیکھا ہے اس آسمان نے, دیکھا ہے اس دھرتی نے. آگے سنیے, بیٹے کو لے کے نکلتے ہیں, بلکہ ایک دن ویسے ہی اکیلے نکلے ہیں, اور ایک گھر میں سے آواز آتی ہے, ماں بیٹی کو کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے ماں تم نے خلیفہ کا آرڈر نہیں سنا, ایگزیکٹو آرڈر آیا, میں سمن آیا ہوں, اعلان ہوا, پانی نہیں ملانا. اس کا خلیفہ کدھر یہاں پر آ گیا, اس کا ماں خلیفہ نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اگلے دن بیٹے کو لے کر آتے ہیں اور بیٹے کو کہتے ہیں یہ گھر میں نے دیکھا تمہارے رشتہ کرنے کے لیے. کون ہے, حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ, ملک کے سب سے بڑے, سلطنت کے سب سے بڑے, ریاست کے سب سے بڑے, رشتہ کہاں کر رہے ہیں, گوالوں کے گھر میں. گوالے تھے نا, دودھ بیچنے والے تھے نا, ان کے گھر میں رشتہ ہو رہا ہے. اور پھر اس میں سے کون پیدا ہوتا ہے اس بچی کی نسل میں سے, عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوتے ہیں, ان کو دنیا عمر ثانی کے نام سے جانتے ہیں. ہم کدھر رشتہ کرتے ہیں, سر دیکھیں کوئی اچھی اگر کوئی ہو نا نماز روزے والی بچی اگر آپ کے دل میں تو مجھے ذرا بتائیے گا. ہاں ہاں بالکل ہے, ایک اچھی بچی ہے. گھر کدھر ہے سر, یار وہ گھر ہے وہ پاسے والے بازار میں, اور ایک اور ہے اس کا کچے ساندے میں گھر ہے. اچھا سر کوئی بیریا ڈی ایچ اے میں نہیں کوئی اچھی بچی کوئی ذرا دیندار پردے دار مل جائے گی. ہاں ہے وہاں پر بھی ایک رشتہ, لیکن تھوڑے سے موڈ اسکاٹ سے ہیں. کوئی بات نہیں سر, ہم خود کر لیں گے انشاءاللہ دیندار. اقبال کہتا تھا, حیران ہوتا کہ کہاں کہاں پہ اقبال جا کر پہنچتے تھے. یہ تو بات دوسری طرف نکل جاتی ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. وہ والا معاملہ ہو چکا ہے ہمارا. ہم کہاں رشتے کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں تکلیفیں ہوتی ہیں. اور سنیے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ سرکاری چراگاہ کے وزٹ پہ آتے ہیں, پہلے بھی آپ کو بتایا, اور جانور چر رہے ہیں, اور نگاہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ 5-7 جانور ٹکا کے موٹے تازے ہیں. اے کدے گئے, حضرت آپ کتنے بیٹے کے ہیں, اب بلاؤ ذرا. آ گئی
تمہارے میرا کیا قصور ہے؟ وہی ہوا ہے، وہی پانی ہے، وہی گھاس ہے، تو میرا کب میرے یہاں تو اس کا مطلب ہے کہ اب میرے جانور موٹے بھی نہیں ہو سکتے، تو یہ کیا ہوگا؟ ان کا نہیں بیٹا، اصل میں یہ جانور موٹے اس لیے ہیں کہ یہ تمہارے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو پتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ اب جب تم ان کو مارکیٹ میں سیل کرنے جاؤ گے نا تو باقی جانوروں کی نسبت ان کو پروفٹ زیادہ ملے گا، تو تم اتنا ہی پروفٹ رکھو گے جتنا باقی جانوروں کا پیسہ ہوگا، جو باقی کا ایڈیشنل پروفٹ ہوگا نا وہ تم بیت المال میں لگا دو۔ یہ وقت اس آسمان نے دیکھا ہے، یہ اسلام سوشل جسٹس ہے۔ ایسے ہی وہ شاعر نے کہا تھا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ مت دو، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور نہ ہی جانتے بوجھتے اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ اپنی امانتوں میں خیانت کیا ہوتی ہے؟ سر یہ بڑا زبردست لڑکا ہے، ڈرائیونگ ٹریڈ کی ویکینسی آئی ہوئی ہے، بس اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی، باقی سارے کام یس کرتا ہے، آپ کا خدمت گزار بن کے رہے گا، آپ کی 2 سال کی پوسٹنگ ہے، آپ کی سر خدمت کرے گا، آپ کے بچوں کو دعائے گا، ڈرائیونگ سیکھ جائے گا، سر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ اور وہ جو سورہ مومنون کے اندر وہ جو بات آتی ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں کو پورا اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یاد رکھو تمہارے مال اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں تمہارے لیے ایک فتنہ ہے۔ فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، ایک مین ایگزام۔ دین کے کام کے اندر جو رکاوٹ آتی ہے وہ یہی 2 رکاوٹیں، یا اولاد بیڑیاں بن جاتی ہے یا مال بیڑیاں بن جاتی ہے۔ ساری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت اگر آپ دین کے کام میں لگا رہی ہے تو گھنٹے تو وہی 24 ہے نا، گھنٹے تو 36 نہیں ہو گئے، تو 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ اپنی معاش کے لیے وقت نہیں نکال رہے اور دین کے لیے کام نکال رہے ہیں، دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ پھر وہ جو اسٹیک کھائے جاتے ہیں، پھر وہ اسٹیک تو نہیں کھائے جائیں گے نا، پھر وہ انڈے پراٹھے کے جو ناشتے ہوتے ہیں پھر وہ نہیں ہوں گے، پھر آپ کو اپنا لائف سٹائل نیچے لانا پڑے گا، لائف سٹائل کی قربانی دینی پڑے گی۔ آج ہم بڑی بڑی قربانیوں کی بات کرتے ہیں لیکن لائف سٹائل قربان کرنے پہ ہم تیار نہیں ہوتے۔ اور یقین کیجئے جب انسان، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے آپ سے ایک بات کروں، جب انسان اللہ کے لیے کسی کو چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑیں اور اللہ آپ کو اس سے بہتر نعمت بدل عطا نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ بڑا پیارا ہے، وہ اللہ بڑا شان والا ہے، وہ اللہ بڑا غیرت والا ہے۔ وہ جو اللہ آپ کے سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزوں تک کو جانتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا پسند ہے اور آپ نے اس اللہ کے لیے کیا چھوڑا۔ So it is impossible، it is impossible، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں اللہ بہتر نعمت بدل عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیں یقین عطا فرماتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ بھی کہ اللہ ہی کے پاس بہت اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے اندر حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی ایک صلاحیت پیدا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، نیز تمہاری برائیاں تم سے دور کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑا ہی فضل کا مالک ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، اور اے نبی یاد کیجئے جب کافر آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، اور چالیں چل رہے تھے کہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اس ملک سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چال چل رہے تھے، اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے ہونے کا یقین عطا فرماتا ہے۔ آج کوئی بڑی زیادہ پرابلم نہیں ہے، آج پرابلم صرف ایک ہے، مادیت کے جو غلاف چڑھ گئے ہیں۔ وہ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، مجھے باتیں یاد آ جاتی، ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ بنٹی ہوتی تھی ایک، سر بنٹی جو ہے نا ویسے بی لکھا ہوتا تھا اس میں نا، ٹچ ٹچ کر کے اس میں سے نا بنٹیاں نکلا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ نا ہمارے ایک دوست نے ہمیں تحفہ دیا، وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ
ایک پیپر تھا، اس کے اندر پھر ایک پیپر تھا، پھر ریپر تھا، کرتے 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 کوئی 10 پیپروں کے بعد جا کے اندر سے بنٹی نکلی. ٹھیک ہے، تو مجھے وہ غلاف سے یاد آ گئی کہ جب مادیت کے غلاف ہمارے ذہنوں کے اوپر چڑھ جاتے ہیں نا، پھر وہ کھلنے میں اور اترنے میں ٹائم لگتا ہے. اور وہ غلاف اتارنے کا سب سے بڑا سورس اگر آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے تو وہ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام. ہم میں سے جس نے بھی اسکول کی شکل دیکھی ہے نا اور 8ویں تک والی سائنس پڑھی ہے تو ہم نے مادیت کے غلاف ہیں. ہم نے انکل ڈاروین کو پڑھا، ہم نے چچا آئنسٹائن کو پڑھا، ہم نے نیوٹن ماموں کو پڑھا نا سب کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریخ کو سیر کر نہ سکا. وہ انرجی تک پہنچ گیا، E=mc²، اس نے نکال دیا، اسے ریولیوشنری تھیوری نکال دی، کیا کچھ نہیں کر دیا. لیکن الٹیمیٹلی بیچارے ڈی ٹریک ہی رہے نا. اسٹیفن ہاکنگ کیا کچھ نہیں کر کے چلا گیا لیکن ڈی ٹریک رہا. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کچھ پڑھے لکھے بھی کامیاب ہو گئے. اللہ میں یقین عطا فرمائے. ہم شرم کھاتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے یہ بات کرتے. ہم نے نالج کو نا صرف وہ جو ایکوائرڈ نالج ہے نا اس کو ہم نے نالج سمجھ لیا. دیکھیں میری 2 آنکھیں اگر میں یہاں پر بند کر دوں گا، نو آئی ایم انیبل ٹو سی کہ میرے لیفٹ سائڈ پہ یہاں پر کون بیٹھا. اور اگر میں یہ بند کر دوں تو مجھے یہ نہیں پتا. یہ دونوں آنکھوں کا کھلا ہونا پورے ویژن کے لیے ضروری ہے. ایک ہے ریویلڈ نالج، ایک ہے ایکوائرڈ نالج. ایکوائرڈ نالج ہے حواس خمسہ، ہوا دیکھ بھی سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ٹیسٹ ہے، حرکت ہے، موشنز ہے، دیکھنے ہیں سارا. ایک ہے ریویلڈ نالج، اللہ کے نبی آئے، انہوں نے بتایا یہ ہے، روح ہے. دیکھیے آپ نے روح اور میں نے روح نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہے. بیکاز والذین یؤمنون بالغیب، ہم ان سین چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں، ان دیکھی چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. علامہ اقبال کو ایک دفعہ میرے ذہن سے نام نکلا پروفیسر صاحب کا. انہوں نے کہا اقبال سچ اے بریلینٹ پرسن یو آر، اسٹوڈنٹ آف فلاسفی، اور تم یہ کہتے ہو کہ محمد نام کا ایک شخص تھا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر فرشتہ آتا تھا. کمال ہے یار. تو اقبال نے بڑی پیارے طریقے سے جواب دیا. انہوں نے کہا حضرت وہ تو محمد تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جیسا فضول انسان اس پہ رات کو شعر نازل ہوتی. تو اگر میرے اوپر کوئی چیز آتی ہے، بدیت ہوتی ہے، مجھے ایک الہام ہوتا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ کوئی لاجیکل جواب نہیں دیا، ریشنل جواب نہیں دیا، irrational جواب. فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. آپ برٹن رسل کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو بس پھر اس کے بعد آپ نکل جائیں گے دوسری سائڈ کے اوپر. تو آج پرابلم ہمارا یہ کہ ہم شرمندہ ہوتے ہیں. نہیں. حضرت عمر کون سی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ پولیسنگ کا نظام کس نے قائم کیا؟ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور کس نے دیا؟ ڈاک خانے کا نظام کس نے قائم کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قانون دانوں کی فہرست میں لنکن کے اوپر لکھا تھا کہ نہیں؟ ہم کیوں شرم کھاتے ہیں؟ وہ کہتا تھا جارج برنارڈ شاہ بالکل ٹھیک کہتا تھا جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس سے بہترین قانون اور کتاب کوئی نہیں ہے، اور جب میں مسلمان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس سے بدترین قوم کوئی نہیں. نعمان علی خان کو شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے کچھ لوگ. نعمان علی خان کہتا ہے میری زندگی بدلی ایک یہودی نے کہ ہم ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں ٹریول کر رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہے. اسی کا تم نے نماز پڑھی؟ میں تو نہیں یار بس نکل خیر ہے، کوئی بات نہیں، اگلے والے اس کے اوپر جا کے جو ہے نا وہ سب کے اوپر ٹھہرے گے. کہتا ہے فالوور آف محمد کین ناٹ بی لائک یو، محمد کا فالوور تم جیسا نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا آپ اور میں نبی کے وسلم کے فالوور لگتے ہیں؟ ہمارا کردار اس کی گواہی دیتا ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. وہ جو اقبال کہتے تھے نا، یقین پیدا کر رہے ناداں کی یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے آگے جھکتی ہے فخور. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں. سبحان اللہ. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ قرآن تو پہلوں کی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمارا ایک دوست تھا، اس کا ہے ابھی بھی ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ اس کرسی کے اوپر بھی پورا نہیں آ سکتے. جیسے 3 کرسیاں ہوں گی تو اس سے پورا آئے گا. تو جب بھی ہم اسے کہتے میں پھر وزن کم کر کے دکھاؤں تمہیں،
تو بالکل وہی والی بات ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا قرآن لے کر آ سکتے ہیں. میں بھی کوئی وزن کم کر کے دکھاؤں تو پچھلے 10 سال سے کہہ رہا ہے میں وزن کم کے دکھاؤں تو کم تو نہیں ہوتا. ہر رمضان میں وہ کہتا ہے وزن کم کروں گا اور اللہ کی رحمت سے 5 کلو زیادہ ہی وہ ہوتا ہے رمضان کے بعد. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ, اور جب کافر کہنے لگے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن اور نبی تیری طرف سے حق ہے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا. اب ائتنا بعذاب الیم, یہ ہم پر کوئی تکلیف دے عذاب بھیج دے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اور اے نبی آپ کی موجودگی میں اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا جب تک نبی وہ. اور یہ غزوہ بدر پھر عذاب کا پہلا کوڑا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے وہاں سے تو اس کے بعد یہ عذاب کا پہلا کوڑا تھا, اور پھر عذاب کا آخری کوڑا غزوہ فتح مکہ تھا جو اگلی سورۃ توبہ میں ڈیٹیل آئی. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اللہ ان پہ عذاب بھیجنے والا نہیں تھا جب ان میں مغفرت مانگنے والے بھی موجود تھے. کچھ ایسے بھی لوگ تھے کمزور مسلمان جو کرنا چاہتے تھے ہجرت لیکن کر نہیں پا رہے تھے, کر سک نہیں رہے تھے, تو ان کو وہاں پر روکا ہوا تھا تو وہ بھی ان میں موجود تھے. وما لہم الا یعذبہم اللہ, اور مکہ سے آپ کی ہجرت کے بعد اب کیا وجہ ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ بھیجے. وہم یصدون عن المسجد الحرام, جبکہ وہ مسجد حرام کے داخلے سے روک رہے ہیں. وما كانوا اولیاء, حالانکہ وہ اس کے اصلی متولی بھی نہیں. ان اولیاءه الا المتقون, یقیناً مسجد حرام کے اصل متولی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آج ہماری مسجد کے بیٹیوں کے صدور کون ہوتے ہیں؟ آج ہمارے محلے کی مسجد کے بیٹیوں میں ممبر کون ہوتے ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ ایک وقت کی نماز پڑھنے والے بھی ہوتے جو علاقے کے مشتنڈے ہوتے ہیں, ان کو مسجد کمیٹی کا ممبر بنایا جاتا ہے تاکہ کل کو کوئی پھڈا ہو جائے تو ان چودھری صاحب کو آگے کر دیں. ولیکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. وما كان صلاته عند البيت الا بكاء وتصديا, اور اللہ کے گھر کے پاس ان کی نماز صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا تھا. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, لہذا اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله, بے شک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں. غزہ کے خلاف مال خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آتے ہیں پیسے کہ نہیں آتے؟ اسلحہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ G8 لے لیں, USA لے لیں, نیٹو لے لیں, یورپی یونین لے لیں, کتنے اسلحے کے جہاز جو ہیں وہ آتے ہیں. وزیر اعظم صاحب خود C-130 کے اندر تشریف لاتے ہیں انگلینڈ کے جناب وہ مال کو, وہ اسلحے کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے اسرائیل کے. تو مال خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ, تو وہ اور بھی خرچ کریں گے, آخر کر ان کا خرچ کرنا ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا. کیوں حسرت کا باعث ہوگا؟ کہ وہ جو پیسہ انہوں نے خرچ کیا ہوگا وہ یہاں پر دنیا میں اول تو کام نہیں دے گا, اگر دے بھی گیا تو آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا. ثم یغلبون, اور پھر دنیا میں ان پر غلبہ پا لیا جائے گا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور سب کے سب کافر جہنم میں اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض, اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ, پھر ان سب کا ڈھیر بنا کر اسے جہنم میں ڈال دے. جیسے فائلوں کے اوپر فائلیں رکھ کے اس کو آگ لگا دی جاتی ہے نا, دیٹ افیکٹ. اولئک هم الخاسرون, یہی تو لوگ ہیں جو تباہی سے دوچار ہونے والے. قل, نبی ان سے کہہ دیجئے, للذین کفروا ان ينتهوا, کہ اگر وہ کفر سے باز آ جائیں, یغفر لهم ما قد سلف, تو جو کچھ ہو چکا معاف کر دیا جائے گا. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ, اور اگر یہ وہی کچھ پھر کریں گے تو جو کچھ پہلوں کے ساتھ بیتا ان پر بھی بیتے گا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, اور کافروں سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فساد باقی نہ رہے, فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین ٹوٹل کا ٹوٹل, ٹوٹلٹی کے اندر مکمل کا مکمل پوری اطاعت میں اللہ ہی کا ہو جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں, اسی لیے مسلمان میں, اسی لیے نمازی. اللہ کو نظام فقط اسلام کا ہی چاہیے. ایک بہت امپورٹنٹ فرق ہے, وہ ذہن میں بٹھا لیں, آج راسخ کر لیں. انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی ہندو رہنا چاہتا ہے, کوئی سکھ بننا چاہتا ہے, کوئی یہودی رہنا چاہتا ہے, کوئی عیسائی رہنا چاہتا ہے, کوئی جین مت کا پیروکار بن کے رہنا چاہتا ہے, کوئی بدھ مت کا پیروکار بن کے رہنا چاہتا ہے, کوئی بحریہ رہنا چاہتا ہے, نو پرابلم, کرتے. اٹ از یور فری ول اینڈ وش. ان الدین لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں.
آپ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے. سسٹم اللہ کا ہوگا, نظام اللہ کا ہوگا, شریعت اللہ کی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ آپ عیسائی ہیں تو آپ کو پرمٹ مل جائے گا کہ شراب پینے کی اجازت ہے. کون سی عیسائیت میں شراب پینے کی اجازت ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کس عیسائیت میں شراب پینے کی اجازت دی؟ کس مذہب کے اندر سیکس ورکرز بننے کی اجازت ہے؟ کس یہودیت کے اندر جو ہے وہ جنسی فحاشی کے اڈے کھولنے کی اجازت ہے؟ نظام, سسٹم, اسلامک فریم ورک ہو, یہ بڑی بڑی انٹرسٹنگ بحث ہے. تو اپنے ذہن میں نا خاکے بنا لیں. ایک طرف ہے اسلامی نظام, ایک طرف ہے آج کے دور کا نظام. آج کے دور کے نظام کی ڈیفینیشن آپ کر سکتے ہیں سیکولر کیپٹلسٹک سوسائٹی. سادہ زبان میں سمجھ لیں تو کافرانہ نظام. مت جائیں مشکل لفظوں کے اندر. فرق کیا ہے؟ سیکولر کیپٹلسٹک سسٹم یہ کہتا ہے, یا کافرانہ نظام یہ کہتا ہے, انسان ذہین ہے, مین از انٹلیکٹ. We will do whatsoever we want to do. We don't owe any revelation. ہم کسی آسمانی وحی کو اپنے نظام کا حصہ نہیں بنائیں. ہم اپنے احکامات, اپنے قوانین, انسانی جو ہدایت آئی ہے, اللہ کی ہدایت آئی ہے, آسمانی وحی آئی ہے, اس سے مبرہ رہ کے بنائیں گے. کیونکہ ہم ذہین ثابت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا شراب نہیں پینی, ہاں نہ پیے. کس نے آپ کو کہتی ہے؟ کیونکہ ہم نے جب سال کے بعد ڈیٹا نکالا تو ہمیں پتہ چلا کہ جتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں ان ایکسیڈنٹس میں سے 90% ایکسیڈنٹس وہ ہیں جو موٹر وے پہ شراب پی کے ڈرائیونگ کرتے ہوئے. اس لیے آپ موٹر وے پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے شراب مت پییں. اپنے گھر میں پینی آپ پیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آ جائے تو اس کی اتباع کرو. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ کہتے ہیں خلق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے. وہ مکمل انٹلیکٹ کے ساتھ کوئی چیز نہیں بنا سکتا, اس کے اندر ہم نے کمزوری رکھی ہوئی ہے. سو ہماری گائیڈنس کو مانو. مسئلہ ہو گیا, اڈا پڑ گیا. اللہ کہتا ہے کہ جب ایک دوسرے سے علیحدہ ہو, طلاق ہو, تو کوئی پراپرٹی کے پھڑے نہیں ہے, بس کچھ دے دلا کے فارغ کر دے دوسرے کو. اللہ تم دونوں کے لیے گشائش پیدا کرتے. انسان کہتے ہیں نہیں, جب خاتون کو طلاق دینی ہے تو کتنے پیسے دینے ہیں اس کو؟ آدھی جائیداد اس کو دینی ہے. اب ایک بڑا شریف بندہ تھا, اس کے پاس 50 لاکھ روپے تھے, اسے طلاق دی, کتنے رہ گئی؟ 25. پھر اس نے شادی کی, نہیں یار میں شریف ہی رہوں گا. پھر شادی کر کے لے کے آئے, پھر طلاق ہو, کتنے رہ گئی؟ 12.5. تیسری دفعہ کرے گا شادی, تیسری دفعہ کہے گا کم اینڈ لیو ود می, میرے ساتھ رہو, شادی میں نہیں کروں گا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی. شاخ نازک پہ جو آشیانہ ہوگا نہ پائیدار ہوگا. دیار مغرب کے رہنے والوں, خدا کی بستی تکا نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ افسرے کا معیار ہوگا. یہ کہانی ہے سارا. تو ہم اس وقت کون سے دور میں رہ رہے ہیں؟ ایک کافرانہ نظام کے تحت رہ رہے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ سسٹم پورے کا پورا کس کا ہو؟ اللہ کا ہو. دیٹ از دا پوائنٹ. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام سوشل جسٹس ہے, سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم ہے اسلام کا. اور آج ہمارے جیسے لوگ اٹھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں, یہ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی, بس تھی کسی دور کے لیے, اب گزر گئی. اب تو اسلام کا جو فریم ورک ہے وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اسی چیز کو نا اقبال نے ڈیفائن کیا بڑے پیارے انداز کے اندر. سبحان اللہ, کہاں کہاں پہنچتے تھے اقبال نے نا. کہ میں ملکوتی جہان کی سیر کو نکلا ہوا تھا تو وہاں پر میرا نا مکالمہ ہو گیا تکوینی امور کے جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں نا, جو اللہ کی سول سروس ہوتی ہے نا, ان سے مکالمہ ہو گیا, یا خالق کائنات سے مکالمہ ہو گیا. تو کیا فرمایا اس وقت؟ گفتن جہان ماں آیا بطونی سازن. اقبال سے پوچھا گیا تمہیں ہمارا جہان کچھ پسند آیا؟ تمہیں ہماری دنیا دیکھی ہے, تمہیں کوئی اچھی لگی, بہتر لگی, یہاں پر جو نظام چل رہا ہے تمہیں کوئی اچھا لگا؟ تو اقبال نے کہا گفتن کے نمی سازن, مجھے بالکل اچھا نہیں لگا. گفتن کے برہم زن, اس کا اس کو توڑ پھوڑ کر دو, اس کو توڑ دو, اس کو تباہ کر دو. با نشہ درویشی درساز و تماتم زن, جو پختہ شوی خود رابر سلطنت جم زن.
پہلے بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ. بدھ مت کے بھکشو جس طریقے کے ساتھ ایک تبلیغ کرتے ہیں نا اپنی، بالکل اس طریقے کے ساتھ درویش بن کے اس قرآن کی دعوت کو عام کرو. اور جب اس قرآن کی دعوت کے اوپر کوئی اجتماعیت میسر ہو جائے اور وہ اپنا تن من دھن اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپانے کے لیے تیار ہوں، تو پھر ان کی اجتماعیت کا کوڑا بنا کے اس نظام کے سر پہ مار دو. مانش درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن. اور یہی کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام کانفلکٹ کے اندر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت جو ہے وہ داخل ہوئی ہے، 250 سے زیادہ صحابہ کرام کی جانوں کا نذرانہ پیش ہوا. اس کے اوپر آپ میں اگین پھر یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر شار احمد کی بڑی پیاری کتاب ہے منہج انقلاب نبوی، واقعتاً پڑھنے والی ہے. واقعتاً سیرت کی میتھڈالوجی کے اوپر ایسی کتاب آپ نے نہیں پڑھی. اور اگر کچھ اور تشویق پیدا ہو جائے، ایک انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے ریلیٹڈ آپ تمام لوگوں کو ایک ہدیتاً ایک کتاب بھی دی جائے گی. اور ایک ہے رسول انقلاب کا طریقے انقلاب، تقریباً 2.5 گھنٹے کا یہ لیکچر ہے ڈاکٹر صاحب کا. یہ سنیے ایک دفعہ ضرور، 2.5 گھنٹے نکالیے اور اس کو سنیے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو پھر اس کو لپک کے پکڑیے کہ یہ کرنے کا کام ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اب اگر اے مسلمانوں کافر اس پیشکش کو قبول نہ کرے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو ذہن میں رکھو اللہ تمہارا حمایتی ہے. نعم المولا و نعم النصیر، وہ کیا ہی خوب حمایتی ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو جو بھی مال غنیمت تمہیں ملتا ہے. پہلے کیا کہہ دیا تھا؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ساری جڑی کاٹ دی، بات ہی ختم کرتی. یہاں پر اب اس کی گریڈیشن آ رہی ہے کہ مال غنیمت میں کس کا کتنا حصہ ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو جو بھی مال تمہیں غنیمت میں ملتا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، تو بس اس کا 5واں حصہ تو اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے قرابت داروں، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. إِن كُنتُمْ آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، تو اس غیبی مدد پر بھی جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن نازل کی جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی. اور اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک فلاحی ریاست ہوتی ہے. مال غنیمت کے کانٹیکس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسلامی ریاست کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس ریاست میں، جس مملکت میں یتیم دھکے کھائیں، مسکین بھوکے سیں اور یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس ریاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو عمر خدا کے سامنے قیامت کے روز خود کو جواب دے سمجھے گا. ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو دیکھا، ایک بوڑھا شخص، اور بالکل بھیک مانگ رہا ہے، ہمیں بھی اس کی سفید ہو گئی. آپ نے کہا یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے؟ تو ساتھ والے کسی نے کہا ہمارا کوئی ہوگا بندہ، اس نے کہا حضرت یہودی ہے. آپ نے کہا جب جوان تھا تو اس سے جزیہ لیتے تھے کہ نہیں لیتے تھے؟ جزیہ لیتے تھے. اب اس کا مقرر کرو وظیفہ. یہودی کا وظیفہ بیت المال سے مقرر کیا. یہ تھا اسلام کی سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور، جو آج ہمارے لوگ جو باہر کا ایک چکر لگا لیتے ہیں اور اسکینڈینیوین کنٹریز کے گن گانے شروع کر دیتے ہیں، اصل میں دیکھیں تو یہ تو عمر فاروق کا دیا ہوا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم مدینے سے قریب والے ناکے پر تھے اور کافر دور والے ناکے پر تھے. والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف سے تھا، یعنی کہ وہ دوسری طرف سے ہو کے گزر رہے تھے. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم لڑائی کے لیے وقت مقرر کرتے تو وقت مقرر سے پیچھے رہ جاتے، مقابلہ نہ ہوتا. اگر ایک دوسرے کو پیغام دے کر اس جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے، ہو سکتا ہے وہ پیچھے رہ جاتے یا تم پیچھے رہ جاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پلیس کر دیا وہاں پر. اور یقین کیجئے آج ہم لوگ جب کہیں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پورے دن کی روٹین کو اگر ہم دوبارہ ری شیڈیول کریں نا، ایک دفعہ اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں، ہمارے ایک ایک ایونٹ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کتنی مشیت کار فرما ہوتی ہے. ایک کمر میں درد نکلے تو ہم کرسی کے اوپر صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں سکتے. یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کام لے لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن اللہ نے دونوں لشکروں کو لڑا دیا تاکہ جو بات ہونے والی تھی اسے کر دکھائے. لیہلک من خلق عن بینہ، اور نیز جس کے لیے اس لیے کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل دیکھنے کے بعد ہلاک ہو. ویحیی من حی عن بینہ،
اور جسے بھی زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا. یاد کرو جب اللہ تمہیں خواب میں کفار دکھا رہا تھا جو بڑے تھوڑے تھے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا اور اگر اللہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھاتا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ تو اے مسلمانوں تم لڑنے کی ہمت نہ کرتے اور فیصلے میں الجھتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے تھوڑا سا نقطہ اعتراض اس کو ابھی ڈسکس کر لیں کہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تو پھر اللہ کہہ رہے کہ ہم نے تھوڑے دکھائے تو اس کا مطلب یہ ہے تفاسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مانوی طور پہ ان کی حقیقت تھوڑوں کی تھی تو صحیح وہ عددی لحاظ سے زیادہ لیکن حقیقت میں مانوی اعتبار سے وہ تھوڑی. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظروں میں انہیں کفار کو تھوڑا کر کے دکھاتا تھا. تمہاری نظروں میں یہ جو کفار ہوتے تھے تمہیں تھوڑے نظر آتے تھے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور کافروں کی نظر میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا تاکہ وہ بھی اس ذوق و شوق کے اندر ہے کہ یہ تو ہیں ہی تھوڑے تو چلو ان کو مارنے کے لیے مطلب لڑائی سے منہ نہ کرے ان کا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا تاکہ جو بات ہونے والی تھی اللہ اسے کر دکھائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور سب کے سب معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا اب یہاں پر جو ہے مسلم فوج کے لیے جنگ کے دوران میں 6 رہنما قسم کی گائیڈ لائنز آ رہی ہیں اصول آ رہے ہیں. اللہ کرے ہمارے جو بھی فوجی کمانڈرز ہوں جب بھی وہ کسی مشن کے اوپر جائیں تو یہ چیزیں ان کو یاد رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کیا ہیں. جب بھی تمہارا کسی گروہ سے جنگ میں مقابلہ ہو تو ثابت قدمی دکھاؤ ثابت قدم دو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور تنازع کھڑے مت کرو آپس میں. وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ورنہ ہمت ہار جاؤ گے اور تمہارا روگ جاتا رہے گا. وَاصْبِرُوا اور اپنی رائے کی قربانی کے اوپر بھی صبر کا مظاہرہ کرو ثابت قدم رہو اس کے اوپر. یہ نہ ہو ساڑی دے گل منی نہیں گئی جیسے کہ وہ غزوہ احد کے اندر وہ معاملہ ہوا تھا نا جس میں کہا حل لنا من الامر شیء کیا اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں. وہ جو منافقین میں سے ایک گروپ نے کہا تھا ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ ساتھ ہے ان کے جو صبر کرنے والے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے بطرا ورئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے اتراتے ہوئے ویصدون عن سبیل اللہ اور حال یہ تھا ان کا کہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. واللہ بما یعملون محیط اور اللہ ان کے تمام معاملات کو اعمال کو گھیرے ہوئے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب شیطان انہیں ان کی کرتوتیں خوشنما بنا کر دکھا رہا تھا وقال اور کہہ رہا تھا لا غالب لكم اليوم من الناس آج تم میں سے ان لوگوں میں سے کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اور میں تمہارا پشت بنا ہوں. یہ کیا ہوا تھا کہ مدینے میں جب پیچھے شیطان یہ جو لوگ رہ رہے تھے منافقین جو تھے وہ باتیں بنا رہے تھے اور اس کے اوپر ایک حالات کے اوپر ایک طریقے سے تبصرہ بھی آ رہا ہے اور شیطان جو تھا اس جنگ کے اندر فزیکل شکل کے اندر بھی آیا. ابو جہل کے سامنے بھی آیا. حدیث کی روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ پیچھے سے حوصلہ بڑھا رہا تھا لیکن جب اس نے فرشتے دیکھے تو اس کے بعد اس نے وہاں سے بھاگنے کی. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه لیکن جب اس نے دونوں گروہوں کو آمنے سامنے دیکھا تو دم دبا کر بھاگا. وقال انی بریء منکم اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. انی ارى ما لا ترون میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. انی اخاف اللہ اور میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب اور اللہ بہت سخت ہے سزا دینے میں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض جب منافق اور وہ سب جن کے دلوں میں روگ تھا بیماری تھی منافقت کی وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دین ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا. کیا مطلب جو مدینے میں پیچھے منافقین رہ گئے ہوئے تھے جو آئے نہیں تھے اس کے اندر کیونکہ بیسکلی یہ اس طریقے سے اگین میں بتا رہا ہوں کہ وہ جنگ کا معاملہ نہیں تھا کہ سب کو کہا جاتا کہ جنگ کے لیے نہیں. بیسکلی وہ قافلے کے پیچھے جایا جا رہا تھا تو کوئی آیا اور کوئی نہیں آیا تو ایک طریقے سے فرض والا معاملہ نہیں تھا جیسے غزوہ تبوک میں جا کے فرض ہو گیا تھا یا غزوہ فتح مکہ کے اندر جس طرح بات آ گئی. تو وہ پیچھے آپ کہتے کہ یہ دیکھو ذرا ان کو یہ جنگ میں بھی شوق سے جا رہے ہیں ان کو غرور ہے. اور آج بھی ہمارے ہاں یہ باتیں ہوتی ہیں اور کہاں باتیں ہوتی ہیں. امت کا اس وقت کون سا حصہ ہے جو اس وقت رس رہا ہے کہاں سے خون نکل رہا ہے سب سے زیادہ امت کے کون سے حصے میں سے غزہ میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں تازہ کر امت کی مثال
جسم کی مانی. ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو دوسرا اس کا درد محسوس کرے گا. اور اگر جسم کے ایک حصے کا درد دوسرا محسوس نہیں کر رہا ہوتا تو ہم نیورو سرجن کے پاس جاتے ہیں. وہ ہمیں لگا کر دیکھتا ہے, ہیمر چھوٹی سی لگاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے آپ دماغ کا سی ٹی اسکین کرا لیں کہ دماغ میں کلاٹنگ نہ آ گئی ہو, کہ جسم میں فالن نہ ہونے والا ہو. تو جب جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے کا درد محسوس نہیں کرتا تو کوئی امت کا جسم مفلوج تو نہیں ہو گیا. ہم اس مفلوج جگہ جسم کا حصہ تو نہیں بن گئے کہیں. ہم وہ پورشن تو نہیں ہے جس کو فالن ہو چکا ہوا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور ہاں جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ جان لے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, کہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ, کاش کہ تم دیکھو کہ جب فرشتے کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں, يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں, ٹھڈے مارتے ہیں ان کو. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور کہتے ہیں اب جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو. یہ چکھنے کا معاملہ کہاں پر آتا ہے؟ کب چکھتے ہیں ہم چیزوں کو؟ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک ہم افطاری کے اوپر بھی جب کرتے ہیں تو ہم اپنے کھانوں کو چکھتے ہیں نا کھانے, تو ٹیسٹ ہوتا ہے نا موت. تو اس کا مطلب ہے موت کا ایک ٹیسٹ ہوگا. ٹیسٹ یہاں اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ اچھا ٹیسٹ ہے کہ اچھے فرشتے ہیں اور ہمیں جنت میں لے جائیں, اور برا ٹیسٹ ہے کہ دوسرے فرشتے ہیں اور ہمیں خدا نہ خواستہ دوزخ میں لے جائیں. تو کھانا اچھا اور برا کیسے بنتا ہے؟ اگر انگریڈینٹس کو چینج کر دیا جائے, اگر ڈش اچھی نہ بنائی جائے. تو اس کا مطلب ہے ٹیسٹ کو اچھا برا کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. اپنی موت کے ذائقے کو اچھا یا برا کرنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. قرآنی محفلوں سے جڑے, درس قرآن سے جڑے, اللہ کی بندگی اختیار کریں, اللہ کے احکامات کو فالو کریں, موت کا ذائقہ اچھا. اور اگر اس لخت جگر کے ساتھ ہماری تنہائی پاک نہیں ہے اور ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہیں, ہماری عبادتیں پوری نہیں ہیں, خدا نہ خواستہ ہم کہیں ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک کی ریلز اور بے تحاشا وغیرہ وغیرہ کے اندر ایسے اور بھی, تو ہماری موت کا ذائقہ برا ہوگا. اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک بما قدمت ایدیکم, یہ سب تمہارے ہاتھوں ہی نے آگے بھیجا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور یہ کہ اللہ بندوں پر کوئی زیادتی کرنے والا نہیں ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان کے ساتھ وہی ہوا جو فرعون اور اس سے قبل جھٹلانے والوں کے ساتھ ہوا. كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, لہذا اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں دبوچ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب, بے شک اللہ بہت قوت والا اور سزا دینے میں بڑا سخت ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو بڑا غفور رحیم. ماں اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی, اللہ کیوں ہمیں جلتا ہوا دیکھے گا آگ؟ اسیاں سے تیری ہم نے کبھی کنارہ نہ کیا اور تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی لیکن تیری رحمت میں گوارا نہیں. خار ہیں, بدکار ہیں, ذلت میں ڈوبے ہیں, جیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں. یہ اس بات ہماری دنیا میں نہیں کرتے. ہم کبھی دنیا میں ہم کبھی نہیں کہتے واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے, دن دکان بند رکھا گیا انشاءاللہ تعالی اللہ کا روٹی بچائے گا. کبھی نہیں کرتے. دین میں ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم. سمجھدار ہیں ہم. ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم, یوں اللہ کسی قوم پر انعام کرنے کے بعد اس سے نعمت کو دور نہیں کرتا. حتی یغیروا ما بانفسہم, یہاں تک کہ وہ خود بدل جائیں. اسی لیے ظفر علی خان کا بڑا پیارا شعر ہے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وان اللہ السمیع العلیم, اور اس لیے بھی کہ اللہ سب کی سنتا اور سب جانتا ہے. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ان کے ساتھ وہی ہوا جو فرعون اور اس سے قبل جھٹلانے والوں کے ساتھ ہوا. كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ, انہوں نے اپنی رب کی آیات کو جھٹلایا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, بس ہم نے ان کے جرائم کی پاداش ان کو ہلاک کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور ہم نے آل فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ, اور یہ سب کے سب ظالم. إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا, بے شک اللہ کی نظر میں بدترین مخلوق کون ہے؟ یہ کافر. فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں.
آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم طرز عمل سے کہیں ویسے تو نہیں ہے جیسے کافر ہیں؟ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں نہود، تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج ہماری شادیاں، ہمارے فیملی فنکشنز، ہمارے یہ سارے معاملات شریعت کے مطابق ہیں؟ یہ میرے لیے سوچنے کی بات ہے، آپ کے لیے آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ کیا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ پریکٹیکل بیس والا تعلق ہے؟ کہ ہم قرآن کے ساتھ پریکٹیکلٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ وہ جو اقبال نے بات کی تھی، بڑی پیاری بات کی، چوں بجا در رفت جا دیگر شود، جب یہ قرآن کسی کے دل میں اتر جاتا ہے، جہاں جو دیگر شد جہاں دیگر شود، تو یہ جہان اس کے لیے تبدیل ہو جاتا ہے۔ Once you are changed within yourself, the whole universe changes for you۔ جب آپ اپنے اندر سے بدل جاتے ہیں، دنیا آپ کی بدل جاتی ہے، تو آپ کے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی پرائرٹیز بدل جاتی ہیں، آپ کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، آپ کے ملنے والے بدل جاتے ہیں، آپ کے ملنے والے بدل جاتے ہیں، آپ کی گیدرنگز بدل جاتی ہیں۔ جو چیزیں آپ پہلے لائک کرتے ہیں، جن کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں کہ یار یہ چیز کسی طرح مل جائے، وہ چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو میرے رستے میں کوشش کریں گے میں انہیں لازماً رستہ دوں گا۔ یہ بڑی فیملی ہے، اسٹرانگ فیملی ہے یہ ورڈز کی، لنہدینہ لآخذنہ لندخلنہ لآخرجنہ لنبلونہ، یہ بڑی اسٹرانگ فیملی ہے، ہم لازماً کریں گے، تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس میں۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے تم سے معاہدے کیے ہیں، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر ہر مرتبہ وہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں، وہم لا یتقون، اور اللہ سے ڈرتے بھی نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پھر اگر جنگ میں وہ تمہارے ہاتھ لگے، فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو ان کو ایسی سزا دو کہ جو ان کے پیچھے ہے وہ بھی ڈر جائے تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو وہ معاہدہ ان کے منہ پر دے مارو۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، بلا شبہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ یہود مدینہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ کی طرف اشارہ ہو کہ یہ جو ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں تو معاہدہ اٹھا کے ان کے منہ پہ مارو۔ اسلام کسی ڈپلومیسی کی بات نہیں کرتا، یہ بڑا پیارا شوگر کوٹڈ قسم کا ورڈ ہے آج کل کی فارن لینگویج کے اندر، ڈپلومیسی۔ اسلام اسٹریٹ اوے بات کرتا ہے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات سیدھی اور صاف کیا کرو، یا ساتھ ہو یا ساتھ نہیں ہو، درمیان والا کوئی رستہ نہیں۔ ہاں حکمت کے تحت ہے، لیکن اس میں کیا ہے، یہ چیزیں نہیں ہے کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ، یہ معاملات نہیں ہے۔ اسلام بالکل کرسٹل کلیئر کے ساتھ چلنے کی بات کرتا ہے، بالکل سیدھی ایک لائن کے اوپر صراط مستقیم کی بات کرتا ہے، اور ساتھ اگر ایسی چیز کوئی ہے کہ ہاں اگر تمہیں ان سے کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خطرہ ہے، کوئی اندیشہ ہے، تو پھر ان کے ساتھ معاملات ہیں، لیکن وہ بھی ایک بڑے تانے مینے میں رہ کر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ دوستی کے چکر کے اندر کرسمس کیک ہی کاٹنا شروع کر دیں، 25 دسمبر آئی ہے تو چلو جی ساری دنیا کیک کاٹ رہی ہے تو ہم بھی کیک کاٹ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، کافر ہرگز نہ سمجھے کہ وہ نکل بھاگے۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے، 5 ہی کر لیتے میرے خیال سے، ٹھیک ہے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ۔